بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد الليالي والدهور وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الأيام والشهور وصل وسلم على سيدنا محمد عدد أمواج البحور وصل وسلم على سيدنا محمد بعدد من في القدود والقبور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم علمني الكتاب والحكمة اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا أرحم الراحمين. تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم سورہ الضحیٰ کی تفسیر کر رہے تھے اور ہم نے پچھلی کلاسز میں سورہ الضحیٰ کی انٹرپریٹیشن اپنے حساب سے کہ اللہ رب العزت ان آیات میں ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اور یہ صورت کس طرح جو ہے وہ ڈپریشن انزائٹیز کی دوا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو کس طرح دھارس دیتا ہے جو خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، جو تکلیف میں ہوتے ہیں، جو تکالیف میں سمجھتے ہیں کہ وہ بس ان کے دروازے بند ہو گئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو کس طرح دھارس دی ہے کہ تنہا کوئی نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہے گا۔ اور آج انشاءاللہ العزیز ہم اس سورت کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حساب سے کریں گے کہ یہ سورت جو اللہ رب العزت نے براہ راست اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازل فرمائی تھی، اور یہ سورت در حقیقت ایک داستان محبت ہے، ایک داستان عشق ہے۔ جب ہم نے یہ پچھلی آیات کی تفسیر پڑھی ہے تو اللہ کی محبت، اللہ کی رحمانیت ہم جیسے گنہگاروں پر کس قدر زیادہ ہے، وہ ہم جیسے گنہگاروں سے کتنی محبت کرتا ہے، ہم پر کتنی عنایتیں کرتا ہے، ہمیں کیسے تسلیاں دیتا ہے۔ تو جو اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کو ان سے کتنی محبت ہوگی، اللہ کی ان پر کتنی عنایتیں ہوں گی۔ یہ اس کائنات کی سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے قیمتی، سب سے اہم، سب سے خوبصورت محبت ہے، سب سے زیادہ، سب سے اونچی محبت کا خالق جس کو اپنا محبوب بنائے، اس کا محبت کا نچھاور کرنا کیسا ہوتا ہوگا۔ اللہ کے اپنے حبیب سے اظہار محبت کی حقیقت کیا ہوگی، کوئی دماغ نہ سوچ سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا ہے کہ میرا اللہ اور اس کے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی کہانی ایسی ہے۔ اور آج ہم اس صورت کے پیش نظر اس خالق محبت کی، اپنے محبوب سے محبت کی یہ داستاں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج سے 1400 سال پہلے کہ اس وادی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس 1440 سال پہلے اس مکہ کی اس وادی میں جا کر اس منظر کو، اس داستان کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس محبت کو جہاں اس صورت میں اللہ نے جس کی ایک جھلک دکھائی ہے۔ وہ مکہ کی وادی جو ہر طرف سے اندھیروں میں گھری ہوئی تھی، ہر طرف سے ظلمت کا شکار تھی، جو اپیرنٹلی بھی 3 اندھیروں کے درمیان وہ وادی بستی تھی، اور ظلمت کے اندھیرے تھے، پھر جہالت کے اندھیرے تھے، پھر ظلم کے اندھیرے تھے، اور پھر وہاں پر ہر طرح کے گناہوں کے اندھیرے تھے۔ اور اس وادی میں ایک دل ایسا تھا جو انوارات کا ذخیرہ لیے ہوئے تھا، وہ ایک دل ایسا تھا جو ان مظالم سے، اس جہالتوں سے، اس اندھیروں سے دور بھاگنا چاہتا تھا،
وہ دل جو کسی کو تلاش کر رہا تھا، جو اس تمام مظالم سے نکلنے کی، ان حالات کو سدھارنے کی، ان پستیوں کو عروج سے بدلنے کی تڑپ میں تھا. اور وہ دل ان سوالات کی تلاش میں تھا کہ یہ لوگ، یہ مظالم کیسے ختم ہوں گے، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچیوں کو مارنا کیسے ختم ہوگا، غریبوں کا ظلم کھانا کیسے روکا جا سکتا ہے، یتیموں کی دستگیری کیسے کی جا سکتی ہے، اس سرداروں کے نام پر جو بچھو بیٹھے تھے قوم کا خون نچوڑنے کے لیے، اس کو کس طریقے سے درست کیا جا سکتا ہے. تو وہ دل، وہ انوارات سے مزین، روشنیوں سے مزین دل ان سوالات کے جوابات کی تلاش میں غار ہرا کی طرف جاتا ہے. دنیا سے کٹ کے، اس وادی کی نحوستوں سے کٹ کے، وہ دور اوپر ان وحشت اندھیری پہاڑوں پہ چڑھ کے اس غار میں جا کر ان سوالات کے جوابات کے تلاش میں ہوتا ہے. یہ وہ ذات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور دوسری طرف اللہ کی ذات ہے. ایک طرف وہ ذات ہے جو اپنی محبتیں، اپنی قربتیں، اپنے خزانے لٹانے پہ تیار ہے، تو دوسری طرف وہ حبیب خدا ہے جس کو برسوں کی تنہائیوں نے، برسوں کی تکلیفوں کے بعد اس کا رب ملا، کہ وہاں جا کر جب ان سوالات کی تلاش میں تھے، ان اندھیروں میں روشنیاں ڈھونڈ رہے تھے، تو اللہ نے اس خالق کے محبت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے حبیب کو اپنا پہلا تعارف کرا دیا، قرآن کے روپ میں اقرا کہہ کر، اقرا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو تاکہ اپنے رب کو پہچان جاؤ. جس کی تلاش میں تم ہو وہ میں تھا، جس حق کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ میں ہوں، جو سوالات تم ڈھونڈ رہے ہو اس کے جوابات میں ہوں. اور یہ اللہ جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، جو اس زمین آسمان کی خلقت سے کہیں پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو چن لیا تھا، کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا نا، لولا خلق، کہ اگر میں آپ کو نہ بناتا تو اس کائنات کو نہ بناتا. یہ کائنات جن کے لیے سجائی گئی، سواری گئی، بنائی گئی، تیار کی گئی، وہ ہستی، وہ اللہ کی محبوب ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے جدائیوں کے بعد، کتنے عرصے کی دوری کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے اپنا تعارف کروایا، وہ دوریاں مٹانے کا فیصلہ کیا. وجہ خلق کائنات کو اسرار سمجھانے، حقائق سے روشناس کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا. تو وہ ہستی ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، جو برسوں کی تنہائیوں اور تکلیفوں کے بعد اس رب کو ڈھونڈ رہے تھے، اور دوسری طرف وہ اللہ تھا جو کب سے اپنے حبیب پر اپنی محبت، اپنی قربت، اپنے خزانے لٹانے پر تیار تھا. تو ان تین اندھیروں کے اندر ڈھکی اس وادی میں ہر طرف سے آہٹ تھی. اس متاحر روشن وجود والے کے لیے ان اندھیروں میں چراغ مل گیا، وہی روشن کے ذریعے امید دلا گیا کہ ان اندھیروں کو روشنی میں بدل لینے میں کامیاب ہوا جا سکتا ہے. زمانے کی زیادتیوں کو دیکھ کر تڑپنے والا وہ دل، اس کو ایک آسرا مل گیا، ایک مرہم مل گیا کہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے. یتیمی اور تنہائی کی زندگی گزارنے والی وہ ہستی جو پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ کی محبت سے محروم ہو گئی تھی، جو 6 سال کی عمر میں ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گئی تھی، دادا کے آسرے پہ آئی تو 8 سال کی عمر میں وہ سایہ بھی چھن گیا. وہ محبتوں سے محروم دل کو محبتوں کا خالق مل گیا، تو گویا دنیا جہاں کی تمام محبتیں ان کے دامن میں سما گئی. وہ جو اپنے پیاروں کو کھو کر چچا کے گھر کے مکین بن گئے، جہاں پہلے فقر و غریبی کا ڈیرا تھا، نعمتوں کی کمی زندگی بھر دیکھنے والے کو خزانوں کا مالک مل گیا.
گویا سارے خزانے اس کے قدموں میں آ گرے. وہ جو راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ہرا جا پہنچے تھے, غار ہرا کے ان اندھیروں میں تنہائیوں میں راستے ڈھونڈ رہے تھے, راستہ بنانے والا اس کا محبوب بن گیا. وہ جو سوالات کی تلاش میں تھے, اس کے ہر سوال کا جواب دینے والا مل گیا. وہ جو مشکلات میں گھرے تھے, ان کی ہر مشکل کا حل والا رب ان کو مل گیا. ان کی تنہائیوں کا ساتھی ان کو مل گیا, ان کا اللہ ان کو مل گیا. وہ اللہ جو براہ راست اپنے حبیب سے باتیں کرتا تھا. تو وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیشہ سے بچپن سے ایک مشکل زندگی گزارتے آئے تھے, تکلیف دہ زندگی گزاری تھی, محرومیوں میں گزاری تھی, رشتوں سے دوری میں گزاری تھی, فقر و فاقہ میں گزاری تھی. ان کو جب اللہ کی محبت ملی تو گویا تمام محبتوں سے سیر ہو گئے. وہ پیاس بجھ گئی, وہ تشنا لب کو سرابی مل گئی. تو اس حبیب کو اپنے محبوب سے کیسے نہ عشق ہوتا, کیسے نہ عشق ہوتا. اور پھر ایسے میں کہ برسوں کی تلاش کے بعد جب منزل دکھنے لگی تھی, برسوں کی محبتوں کی محرومی کے بعد محبوب ملا تھا, تو ایک دن محبوب کی طرف سے خاموشی چھا گئی. محبوب کی طرف سے پیغام ملنا بند ہو گئے, اللہ کی طرف سے وحی رک گئی. جب لوگوں کے نشتر پر مرہم رکھنے والا منظر سے غائب ہو جائے, وہ محبت بھرے پیغامات موصول ہونا بند ہو جائے, وہ سوالات کے جوابات ملنا ختم ہو جائے, آگے کیا کرنا ہے وہ راہ دکھانے والا راہ نہ دکھائے, تو کیا عالم ہوا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جن کی جدائی کا احساس بھی جان لیوا, جس کی ناراضگی کا احساس بھی سانسیں روکنے کے لیے کافی, اور محبوب کی طرف سے ملی ہوئی عنایتیں چھن جانے کے اندیشے, ناکام ہو جانے کا خوف, یتیمی کی زندگی گزارنے والے کہ ایک بار پھر تنہا ہو جانے کے ڈر سے بے حال. اللہ علیہ وسلم اس وقت کس کیفیت میں ہوں گے, کس تکلیف میں ہوں گے, کس تنہائیوں میں ہوں گے. ان کے سر پہ اتنا بڑا اللہ نے جو ایک ذمہ داری کا بوجھ ڈالا تھا کہ کائنات کے تمام قیامت کے دن تک آنے والے ہر انسان کی راہبری کی ذمہ داری ڈالی تھی. اور اس پر ایک تو یہ خوف کہ یہ کافر باتیں کرتے ہیں, یہ اسلام نہیں لا رہے, میری محنت رنگ نہیں لا رہی, شاید میں غلط ہوں. اور پھر یہ خوف کہ یہ وہی رک گئی تو وہ جو اندھیروں کو روشنی میں بدلنے کی ایک نوید ملی تھی وہ پھر سے چھن جائے گی, میری وجہ سے ناکامی ہو جائے گی, میری وجہ سے لوگ پھر سے ان اندھیروں میں گم رہ جائیں گے, میری خطاؤں کی وجہ سے, میری نااہلی کی وجہ سے لوگ گمراہیوں میں ڈوبے رہ جائیں گے. تو ایک تو اپنا غم ستاتا تھا کہ اللہ روٹ گیا, محبوب بچڑ گیا, ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا ناراض ہو گیا شاید. اور دوسری طرف لوگوں کی فکر تھی کہ اگر وہی رک گئی تو ان کا کیا کروں گا, ان کو کیسے سواروں گا, ان ظلمتوں کو کیسے ختم کروں گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی نبی کے پاس اتنی دفعہ نہیں آئے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کل ٹوٹل پوری زندگی میں صرف 19 دفعہ آئے, اور کچھ پروفٹس کے پاس صرف 1-2 دفعہ آئے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 24,000 دفعہ آئے ہیں, 24,000 دفعہ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دوستی ملی تھی ان کو. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے سیکرٹ کیپر ہے, جو اللہ کے عرش کو تھامنے والے ہیں, جو سب سے اونچے سب سے قریبی مقام پر ہے اللہ کے, کہ کوئی ایسا پیغام نہیں جو اللہ ان کے ساتھ شیئر نہیں کرتا, حضرت جبرائیل سے کرتا ہے اور پھر وہ آگے کرتے ہیں. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ساتھ ملا تھا ان کو, وہ بھی آنا بند ہو گئے.
تو کیا عالم تھا، کیا عالم ہوا ہوگا اس ہستی کا. شب حجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کر پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی. وہ جو اتنی سختیوں کے بعد، مشکلات کے بعد اللہ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے تھے، وہ اس خوف کے مارے کہ اللہ شاید ناراض ہو گیا، اوپر سے زمانے والے دشمن، ان کی باتیں، ان کے نشت کلیجہ کاٹ دینے کے لیے کافی تھے. کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا ان کو، کیا کیا اپنے دشمن بن گئے، اپنے اپنے گھر اپنے جو خونی رشتے تھے وہ دشمن بن گئے. عزت دینے والے ہی ذلیل کرنے لگ گئے، امین و صادق کہہ کر ان کے پاس فیصلہ لے کر آنے والے ہی ان پر تہمتیں لگانے لگ گئے، ان کو طعن و تشنیع کرنے لگ گئے. اور وہ لوگ جو ہر دم ان کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار، وہ خوشیاں منانا شروع ہو گئے، وہ خوشیاں منانا شروع ہو گئے. کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، معلوم ہوتا ہے تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا. وہ خوش ہونے لگ گئے کہ دیکھا اس کے دعوے، جھوٹے دعوے سامنے آ گئے. یہ وہ رب جس کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی نااہلی کو پہچان گیا نعوذ باللہ، کہ ہم زیادہ حقدار تھے، کہ ہمیں ملتی، ہم سردار، ہم مال والے، یہ تو امی، یہ تو یتیم، یہ تو فقیر، اس کو کیوں دیتی. اسی بات کا تو ان کو تکلیف تھی نا. تو وہ دشمن خوشیاں منا رہا ہے، وہ خوشی، وہ تانے دے رہا ہے، وہ نشتر پھینک رہا ہے کہ اس کا رب اس کو چھوڑ گیا. جلتے پہ نمک چھڑکنے کو یہ کافی تھا. اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندیشے کہ کہیں واقعی وہ ٹھیک تو نہیں کہتے تھے، شاید میں اس قابل نہیں تھا، میں ہی نبوت کا اہل نہیں تھا، مجھے موقع دیا اللہ نے، میں ہار گیا. اور یہ تو غیر تھے، یہ تو غیر تھے جنہوں نے ہمیشہ باتیں کہیں، کسی اپنے کے لبوں سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے، اور وہ بھی اپنا کون شریک حیات، ہر دکھ سکھ کی ساتھی، ہر غم پر سب سے پہلے دارس دینے والی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن کہہ دیا کہ میرا خیال ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے صبری دیکھ کے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ سے کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا. اور یہ کہنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈھہ گئے جب اپنوں کی طرف سے بھی یہ سننے کو مل گیا. وہ ڈھہ گئے کہ اللہ ناراض ہو گیا، کوئی آسمان سر پر آ گرا، ساری ہمت جواب دے گئی، قدموں سے جان نکل گئی. وہ بوجھل قدم لیے مارے گلیوں میں پھرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام کو ڈھونڈتے تھے. جیسے بخاری شریف میں آیا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی بار اس ارادے سے نکلے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرا دے. اس تکلیف کے عالم میں تھے وہ، لیکن جب بھی گرنے کا ارادہ کرتے، پہاڑی کی چوٹی پہ آتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تھام لیتے تھے. تو وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درد، وہ تکلیف، ایک اپنے منصب میں ہار جانے کا اور دوسرا محبوب کے روٹ جانے کا، اس کے بغیر کیسے جیوں گا؟ اس محبوب کے بغیر جینے کے لیے تو ایک سانس بھی نہیں چلے گی. تو یہاں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درد میں تھے، اس تکلیف میں تھے. تو جو محبوب، جو اللہ ہے، جو رب ہے، جو اپنے حبیب سے بڑھ کے اس کو چاہنے والا تھا، اس کو اکیلا کیسے چھوڑ دیتا؟ فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جیسے کوئی ناراض ہو جاتا ہے نا، کوئی محبوب کو پتا لگے کہ حبیب ناراض ہے، کسی کو پتا لگے، کسی لور کو پتا لگے، یہ شوہر کو پتا لگے، آفس سے چھوڑ کر آئے، فوراً جلدی فون کرتے ہیں، فوراً جلدی میسج کرتے ہیں کہ اگلا تکلیف میں ہے، اگلے کو یہ کیوں لگ گیا کہ میں ناراض ہوں، اگلے کو کیوں لگ گیا کہ میں جو ہے میں اس سے روٹھ گیا ہوں، وہ میری وجہ سے آنسو میں کیوں ہوں، میری وجہ سے تکلیف میں کیوں ہے. تو اللہ نے اپنے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فوراً جاؤ میرے حبیب کو تسلی دو، قسمیں وعدے کیے، قسمیں کھا کے تجدید وفا کی، اور جس طرح والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، فوراً ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کیا ہو گیا، قسم
कसम तेरे चेहरे की, कसम तेरी जुल्फों की, नहीं छोड़ा तेरे रब ने तुझे। तेरा रब तुझे कैसे छोड़ सकता है, वो तुझसे कैसे नाराज हो सकता है। तो वो हजरत जिब्राइल के जरिए अल्लाह ने फौरन पैगाम भेजा, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया, कसम है, कसम है, कसम है, नहीं छोड़ा, तेरा रब तुझसे नाराज नहीं है। और फिर जैसे महबूब को मनाने के लिए तारीफ की जाती है ना, उसकी तारीफ की जाती है। जैसे एक माँ जैसे एक माँ बच्चा जब रो रहा हो, तकलीफ में हो, तो माँ उसको मेरा शहजादा, मेरा दुलारा कितना प्यारा है, आंखें कितनी प्यारी हैं, उसको ऐसे पुचकारती है। तो अल्लाह अपने हबीब के हुस्न की कसमें खाकर उनको दिलासे दे रहे हैं, तेरे हसीन मुखड़े की कसम, वो चेहरे की जो सिराजुल मुनीरा है, वो रोशन चेहरे की जो जमीन पे रोशनी फैलाने वाला है, कसम है तेरी जिया जुल्फों की, तेरी काली कमले की, तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा। तेरा रब तुझसे कैसे नफरत कर सकता है, वो कैसे नाराज हो सकता है। गम ना खा मेरे हबीब, जो आगे आने वाला है वो आज की तकलीफ से कहीं बढ़कर है। खुद को क्यों अकेला समझा, क्यों महरूम किया। तेरा रब तो तुझे इतना राजी करेगा, इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा, तो खुश हो जाएगा। थोड़ा सब्र, वला सौफा, थोड़ा सब्र, आगे जो मिलने वाला है वो कहीं बेहतर है। अल्लाह कसमें वादे कर कर अपने हबीब को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा है। कसम है इतना दूंगा कि झोलियां छोटी पड़ जाएंगी, इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। बस तू खुश हो जा, गम ना खा, मैं तेरा ही हूँ, बस थोड़ा सा सब्र। और फिर क्या क्या मेरी मोहब्बत पे यकीन के लिए ये काफी नहीं है कि जब पहले तन्हा था तब भी तो साथ दिया था, पहले मुश्किल आई थी तब भी तो निकाला था, तो अब क्यों नहीं निकालूंगा। पहले से बेहतर आज बनाया, तो आज से बेहतर कल को बनाऊंगा। क्या जब यतीम था, तन्हा था, मैंने तुम्हें ठिकाना ना दिया। क्या तब मैंने छोड़ दिया जब बाप का साया नहीं था, लेकिन मजबूत सहारे फिर भी दिए। अब्दुल मुतलिब की आंखों का तारा बना दिया। माँ से दूरी थी तो हलीमा सादिया की गोद को मोहब्बत की छाया बना दिया। दादा चला गया तो चचा के घर की छत दे दी, और चचा को ऐसी मजबूत ढाल बना दिया कि सारे काफिर, सारे दुश्मन के सामने वो चचा तो तन्हा था, रिश्तों से, मोहब्बतों से महरूम, तो मैंने अपना महबूब बना लिया, मैंने अपना महबूब बना लिया। तन्हा था, मैंने अपना साथी बना दिया, ता क़यामत आने वाले लोगों की मोहब्बत का मरकज बना दिया। हर इंसान क़यामत के दिन जो उनका नाम लेगा, उनकी मोहब्बत में तड़पेगा। उस साथ को जो मोहब्बतों से महरूम थी, क़यामत तक के हर इंसान की मोहब्बत उसके दिल में डाल दी। वो जो तन्हा था, क़यामत के दिन तक के हर इंसान को उनके साथ की तड़प डाल दी। फलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्ज़ा। इतने साथी दे दिए, कितने गुलाम दे दिए, कितने सहाब दे दिए, कितने सहाबा दे दिए, तो कैसे सोच लिया कि अकेला छोड़ जाऊंगा। ये एक महबूब की, उसके हबीब को तसल्ली है, मोहब्बत का यकीन है। मैंने नहीं छोड़ा, नमाजी में छोड़ा था, ना आज छोड़ा है, ना आइंदा छोड़ूंगा। तुम खो गए थे, रास्ते तलाश रहे थे, मुझे ढूंढ रहे थे, मुझे ढूंढ रहे थे, मैंने मिला दिया तुम्हें खुद से। खो गए थे, मैंने रास्ते दिखा दिए। गारे हिरा के अंधेरों में जाके रास्ते तलाश करते थे, मैंने कुरान की सूरत में पूरा का पूरा मैप थमा दिया, पूरा का पूरा नक्शा दे दिया, हर रास्ता दे दिया, अलूम का सर चश्मा बना दिया, सारे रास्ते खोल दिए, सारे सवालात के जवाबात दे दिए। तब नहीं छोड़ा तो अब क्यों छोड़ूंगा, जब मेरी मेहनत के लिए हलकान हो रहे हो, जब मेरी मेहनत पर अपने अपने अपनों की दुश्मनी को सह रहे हो। जब जानते नहीं थे तब न छोड़ा, तो अब कैसे छोड़ सकता हूँ। और याद करो, तब भी याद करो जब मोहताज थे, बेकसी की हालत में थे, घर की छत अपनी ना थी, माँ बाप की छाया ना रही थी,
چچا کے گھر باقی بچوں کو بھوک سے لڑتے دیکھ کے بھوکے پیٹ سو جاتے تھے. چچا کی بکریاں ہانکا کرتے تھے. سر پہ چھت نہیں تھی, تن پہ نئے کپڑے نہیں تھے, کھانے کو بھی نہیں تھا, رشتے بھی نہیں تھے. تو کیسے اللہ نے اسباب بنائے اور غنی کر دیا؟ کیسے حالات پلٹے اور غنی کر دیا کہ مکہ کی سب سے کامیاب ترین تمام اور پاکیزہ عورت کا ساتھ دے دیا. وہ عورت, وہ خاتون, مکہ کے بڑے بڑے رئیس ان سے نکاح کے لیے تڑپتے تھے. وہ خاتون خود والی بن کر آ گئی. مکہ کی سب سے امیر باکردار خاتون کے ذریعے وہ رشتوں کی محرومی دور کی, ایک پاکیزہ بیٹی اور وہ پیاری پیاری بیٹیاں دی, غنی کر دیا. گھر کی چھت دی, مکہ کے سب سے عمرہ کی بستی میں بڑا سا گھر دیا, روزگار کا انتظام کر دیا, ایک کامیاب بزنس مین بنا دیا. آئلینڈ سے غنا تک پہنچا دیا, سب دیا. اس رب نے تب دیا تو اب کیوں نہیں دے گا؟ اس نے تب نہیں چھوڑا تو اب کیوں چھوڑا؟ کیسے سوچ لیا کہ چھوڑ دوں گا؟ کیسے سوچ لیا؟ یاد کرو نا میرے حبیب, تمہارا رب تو تب بھی تھا, تم سے محبت کرتا تھا. لوگوں کی باتوں میں کیوں اس رب کی محبت کو بھول گئے؟ کہ یہ اللہ کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں تھی. پہلے بھی بات کو پہلے سے بہتر کر کے دکھایا, آگے اس سے بھی بہتر کرے گا. تسلی رکھیں, تسلی رکھیں. پہلے بھی جھولیاں بھری, آگے اس سے بھی زیادہ ترقی اور نصیب کھولے گا. بس آپ اپنے کام پر فوکس رکھیں. اللہ نے آپ سے آپ کا منصب نہیں چھینا, آپ کو اپنے کام کرنے ہیں, یتیموں کا دستگیری کرنی ہے, بے کسوں کا مولا بننا ہے, قیامت تک کے تنہائیوں کے مارے ہوں کا ساتھی بننا ہے, سوالیوں کے سوال کا جواب دینا ہے, جو ہدایت کے طالب بنتے ہیں ان کو ہدایت کے رستے دکھانے ہیں, اور جو دنیا کی بے کسی میں ہے ان کو اس بے کسی سے نکالنا ہے. آپ کے کام, آپ کے منصب, آپ نے یہ کام کرنا ہے. آپ نے کھوؤں کو رستہ دکھانا ہے. اور اللہ کی ان تمام نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی, یہ ہدایت آپ نے آگے بانٹنی ہے. یہ قرآن یہ آپ نے آگے دینا ہے. یہ اپنی قربت یہ آگے دینی ہے کہ جو اللہ کی قربت کما رہا ہے آپ نے اس کو اللہ سے ملانا ہے. جو قرآن کا طالب ہے آپ نے اس کو قرآن کھلوانا ہے. جو تنہائیوں کا مارا ہے آپ نے ان کی تنہائیوں کو مہکانا ہے. جو ہدایت کے راستے کھو گیا ہے آپ نے ان کو ہدایت کی طرف لے کر آنا ہے. قیامت کے دن تک یہ ذمہ داری آپ کی ہے. جو ملا اس کو آگے بانٹ دیجئے. آپ کے سینہ مبارک کو جن نعمتوں سے بھرا ہے اب اس کو آگے بانٹ دیجئے, بیان کیجئے, عام کیجئے. ساری دنیا کے لوگوں اللہ سے ملا دیجئے. یہ ہے اللہ اور اس کے حبیب کی داستان عشق. یہ حقیر غلیظ زبان بیان کرنے سے قاصر ہے, لیکن اللہ کو اپنے حبیب سے کتنی محبت ہوگی اور اللہ کے حبیب کو اپنے اللہ سے کتنی محبت ہوگی. اب وہ کتنے پیارے ہیں, وہ اللہ کتنا پیارا ہے اپنی محبت میں, اپنی حبیب کی محبت میں. وہ محبت ہمارے ساتھ شیئر کی ہے, اپنا حبیب ہمیں بھی دیا. اور اللہ کے حبیب کتنے پیارے ہیں, وہ اللہ سے محبت لیکن اپنی امت کو نہیں بھولے, کہیں بھی نہیں بھولے, ہر جگہ اپنی امت کو ساتھ رکھا. یہ وہ دو ہستیاں ہیں جو محبت کا منبع ہے. ان دو کو
چھوڑ کے دنیا کی کن کن چیزوں میں محبتیں تلاش کرتے رہے، کہاں کہاں خواری کرتے رہے. یہ دو ہستیاں جو ہر پل اپنی محبتیں ہم پر بھی نچھاور کر رہے ہیں. وَارْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَرَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ. ایک طرف اللہ ہے تو دوسری طرف اللہ کا حبیب خدا ہے، دینے کو تیار ہے. ہم کشکول لے کے ان کے پاس جاتے ہی نہیں. ہم چیزوں میں، رشتوں میں، دنیا میں، مال میں، گھر میں یہ ڈھونڈتے رہے. اللہ ہمیں ان کی محبت تک پہنچا دے. اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں بھی وہ محبت کے راستے دکھاتے جو اللہ سے ملاتے ہیں، جو اللہ کے حبیب سے ملاتے ہیں. اللہ بیان فرما رہے وَالضُّحَىٰ، اللہ قسم کھا رہے، اپنے حبیب کی قسم کھا رہے. وَالضُّحَىٰ، اپنے حبیب کے لیے قسم کھا رہے. قسم ہے میں تم سے نہیں روٹھا. امام راضی نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کی 3 تفاسیر کی ہے. ایک جو ہم نے پہلے پڑھی وَالضُّحَىٰ سے مراد صبح کا روشن دن ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ سے مراد رات کا ٹہر جانا ہے. صبح کی قسم کھا کر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ اس روز روشن کی قسم اور اس رات کے ٹہر جانے کی قسم، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے. وہ آپ سے ناراض نہیں ہے. وہ آپ سے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ وہ آپ کو کیسے الوداع کر سکتا ہے؟ جیسے صبح کے بعد رات نے آنا ہوتا ہے، رات کے بعد صبح نے آنا ہوتا ہے. یہ وحی کا نظام بھی ایسا ہی ہے، آئے گی رکے گی، پھر آئے گی پھر رکے گی. اور جیسے مشکل صبح روز روشن ہوتا ہے، اسی طرح قربت کے احساسات بھی ہوں گے. لیکن جیسے رات کی تنہائی ہوتی ہے تو اسی طرح کبھی تنہائی بھی دیکھنی پڑے گی، کبھی آسانیاں ہوں گی تو مشکلیں بھی آئیں گی. یہ جذبات دونوں طرح کے چلیں گے، ایک کے بعد دوسرا آئے گا. قسم ہے یہ نظام زندگی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا. یہاں اللہ اپنے حبیب کی تربیت فرما رہا ہے. آپ کو جو پرسوں سے محروم ہو، ترسا ہوا ہو، اس کو جب وہ ایک پیاسا انسان کو پانی کا مشکیزہ دے دیا جائے تو اس کا دل کرتا ہے کہ ایک ہی گھونٹ میں سارا پی جائے. لیکن پی سکتا ہے کیا؟ نہیں پی سکتا. اتنا پیے گا تو پیٹ بھر جائے گا. گھونٹ کر کے پیے گا تو اس کو اندر اتار سکے گا نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حال تھا. وہ برسوں کی تشنا لبی تھی اور اب ان کو سرابی مل رہی تھی. وہ قرآن کا نور، وہ روشنی جو کب سے جس کی تلاش میں تھے وہ ملنے لگی تھی. تو ان کا دل کرتا تھا کہ بس ملتی جائے. لیکن اللہ کو پتا تھا کیسے لے کے چلنا ہے. اس کو اندر اتارنا بھی ضروری ہے، اس کو ہضم کرانا بھی ضروری ہے. اور یہاں پر محبت اللہ کی، جس کو اللہ سے دل کرتا ہے کہ بس اللہ مل جائے اور ہر لمحے باتیں ہوں، ہر لمحے اس کی قربت محسوس ہو. لیکن پھر دنیا کی ذمہ داریاں بھی تو اٹھانی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت یہاں پہ قسم کھا کر دھارس دے رہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جیسے صبح اور رات کا نظام ہے، ایسی خوشی غمی کا نظام ہے، ایسی وحی کے آنے کا رکنے کا نظام ہے. جیسے صبح بھی ضروری، رات بھی ضروری، اسی طرح وحی کا آنا بھی ضروری، رکنا بھی ضروری. ایسے ہی قربت کا محسوس ہونا اور قربت کا نام محسوس ہونا بھی ضروری. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. اور یہاں پہ جو سائیکالوجی یہاں پہ جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ وہی اسی طرح کہ جس طرح کوئی جب محبوب ناراض ہوتا ہے تو اس کے ڈاؤٹس کلیئر کرنے ہوتے ہیں نا. کوئی محبوب بدزن ہو رہا ہو، کوئی وہ خود کو تنہا سمجھ رہا ہو، وہ آپ کی وجہ سے رو رہا ہو، تو آپ کو اس کے ڈاؤٹس دور کرنے ہوتے ہیں، جلدی دور ہو جائے. آپ کا محبوب، آپ کا حبیب آپ سے ناراض نہ رہے، وہ آپ کو ناراض نہ سمجھے. تو اللہ جلدی قسم کھا کے نو ایسے نہیں ہے قسم ایسے نہیں ہے، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا ہے، ایسے نہیں ہے. اور پھر گڈ ٹائمز یاد کرا کے تسلی دے رہے، وہ اس بانڈ کو مزید مضبوط کر رہا ہے. یہ بھی کیا تھا میں نے، یہ بھی کیا تھا، اس کو یاد کرو. میری محبت یہاں بھی میری محبت تھی، وہاں بھی میری محبت تھی، تب بھی میری محبت تھی. تو میری محبت پہ کیسے شک کر لیا؟ میری محبت کیسے تم کھو دو گے؟ تو یہ تفسیر وضحا کی پہلا مطلب. دوسرا مطلب وضحا سے مراد نور ہے.
वद्दुहा से मुराद नूर है, रोशनी है, कि आपके इस नूर की कसम, इस हदाया के नूर की कसम, इल्म के नूर की कसम, आपकी जात के अनवारात की कसम। वल्लैलि इज़ा सजा से मुराद आपकी काली कमली की कसम, आपकी काली कमली, उस काली चादर की कसम जिसमें आप अपने उम्मतियों को घेर लेते हैं, समेट लेते हैं। अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कैफियत थी कि मैं शायद मनसब के काबिल नहीं हूँ, शायद मैंने मनसब पे पूरा नहीं उतरा, मैं शायद काम सही नहीं कर पाया। अल्लाह उनके उसी मनसब को, उसकी मनसब की अदायगी को कसम खा के कह रहे हैं, आप कैसे सोच रहे हैं? आपके अनवरात की कसम, उस हदाया, उस इल्म के नूर की कसम, कि आपने कैसे उस मक्का की अंधेरों में कैसे रोशनियां कर दी, कितनों को मुसलमान कर दिया, कितनों को उठाने में कामयाब हो गए। आप अपने इल्म, अपनी जात, अपने अखलाक के अनवरात से कैसे उस बस्तियों को जो है वो उस बस्ती, उसके लोगों तक, उसकी उसके पत्थर पत्थर, उसके दरख्त, उसके सतूनों तक अपनी अपनी अनवरात बखेर रहे हैं। उस अनवार की कसम जो आपकी जात से बिखर रहे हैं। अल्लाह तसल्ली दे रहे हैं, आपके काम में कोई कमी नहीं है। और उस काली कमली की कसम, आपने कैसे सोच लिया अल्लाह आपका नाराज हो गया कि आप अपना काम सही नहीं कर रहे, आप अल्लाह के बंदों के लिए तड़प रहे हैं, अल्लाह के बंदों को अपनी काली कमली में समेटने की कोशिश कर रहे हैं, अपने उम्मतियों को बचाने के लिए तड़प में। इस नबुवत से पहले भी इन्हीं अल्लाह के बंदों के लिए, इनको मजालिम से बचाने के लिए, इन यतीमों का आसरा बनने के लिए, इस माहौल को दुरुस्त करने के लिए, उस सोसाइटी को बदलने के लिए ही तो गारे हिरा गए थे ना। उस वक्त भी बंदों की तड़प थी, उस वक्त भी बंदों का ख्याल था, उनकी फलाह के मकासद थे, उनके उनके लिए ढूंढ रहे थे रास्ते। तो अल्लाह उनकी काली कमली की कसम खा के कह रहे हैं, जब वो काली कमली जो 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 फैल जाती है और अब अल्लाह के बंदों को अपनी आगोश में वो समेटने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हजरत खदीजा ने कहा था ना, जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पहली वही आई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थर-थर कांप रहे थे, क्या कहा था? घबराइए नहीं, अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेंगे, इसलिए कि आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप तो सच बोलते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, आप यतीमों की दस्तगीरी करते हैं, आप नादरों की खबरगिरी करते हैं, अल्लाह आपको कैसे रुसवा करेगा? तो यहाँ अल्लाह उसी काली कमली की कसम खा रहे हैं कि आप अल्लाह के बंदों के लिए तड़प रहे हैं, आप उनके लिए उनको, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में आता है ना कि आपकी मिसाल ऐसी है जैसे लोग जो है वो परवाने की सूरत आग में गिरने को जा रहे हैं, आग की तरफ भाग रहे हैं परवाने की सूरत, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से उनकी गर्दन पकड़ पकड़ के उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तो अपनी एक-एक उम्मती का ये गम, ये तकलीफ थी। आगे दुश्मन थे, वो दुश्मन जो ये ऊंट की गंदी ओजरियां ऊपर डाल देते थे, ताने देते थे, गालियां देते थे, क्या-क्या कुछ तकलीफ नहीं दे रहे थे। उनकी भी फिक्र थी, उनकी फिक्र में हल्कान कि ये क्यों नहीं अल्लाह का पैगाम ले रहे, कहीं मेरे अंदर गलती है। ये नहीं कि वो लोग बदबख्त है, उधर भी अपनी जात को कटहरे में रखा कि मैं नहीं पहुंचा पा रहा हूं। तो अल्लाह उनको दलासा दे रहे हैं, उस काली कमली की कसम, आप अपने काम, अपने मनसब में बिल्कुल ठीक है और अल्लाह आपका नाराज नहीं है, अल्लाह आपसे राजी है। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके उन अनवारात और उनकी काली कमली की कसम खा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अनवारात से, मैंने पीछे बताया था ना कि कसम जिस चीज की खाई जाती है वो बहुत अहम होती है, वो बहुत अहम होती है, उसमें बहुत सारे लेसन्स होते हैं। तो हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवारात को लेना है, उनकी सीरत के नूर को लेना है, उनकी उनकी सुन्ना के नूर को लेना है, उनके ज़ात अक़दस के अनवारात को लेना है जो ज़ुल्मतों को दूर करते हैं। उस मक्का की वादियों में भी उस ज़ुल्मतों को दूर करने की वजह बने क़यामत के दिन तक। यही अनवारात ज़ुल्मतों को दूर करेंगे, यही अनवारात ज़ुल्मतों को दूर करेंगे। वो हमारी 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 ज़ाती ज़ुल्मतें हैं, हमारी ज़ाती ज़िंदगी की मुश्किलात हैं, या हमारी जहालतों का ज़ुल्मत है, हमारी हमारे गुमराह होने की ज़ुल्मत है, हमारी आज़माइशों की ज़ुल्मत है, या वो इज्तिमाई तौर पे जो हालात हैं बस्तियों के,
ان ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے وہی وہ دعا کا ساتھ چاہیے، اس انوارات کو اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں، اپنے ملک میں، اپنے انوائرمنٹ میں لے کر آنا پڑے گا۔ نور تو وہی ہے، وہ روشنی تو وہی ہے جو اللہ نے قرآن کا نور اپنے حبیب کے دل میں القاء کیا، اور اخلاق کا نور ان کے جسد مبارک میں دیا، علم کا نور ادھر دیا، اپنی محبت کا نور ادھر رکھا، اور وہاں سے پھر بڑھتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانٹتے ہیں، وہاں سے لینے والے بن جائیں۔ اور وہ کالی کملی کی قسم کھائی، ہمیں بھی اس کالی کملی میں جانا ہے جس میں وہ اپنے امتیوں کو چھپا لیتے ہیں، اللہ کے غضب سے، قہر سے، مشکلات سے، تنگیوں سے بچانے کی کوشش میں ہے، اس آگ سے بچانے کی کوشش میں ہے، شیطان سے بچانے کی کوشش میں ہے۔ ہم بچنا چاہتے ہیں نا ان چیزوں سے، تنگیوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہم آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہم عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کالی کملی کے اندر چھپ جائیں، وہاں پناہ ملے گی، وہاں پناہ ملے گی۔ ہم کہاں پناہ کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، گھروں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، جاب میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، ایریا میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، راستے میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، صحیح نہیں ملتی یہ پناہ۔ ان کا مائک میوٹ کر دیجیے پلیز۔ میرا ملے گی تو کہاں ملے گی؟ یہ اللہ اور اس کے حبیب کے پاس ہی ملے گی۔ جو قسم کھا رہا ہے اس کے پاس ملے گی، جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہاں ملے گی، اور یہی الٹیمیٹ ٹروتھ ہے۔ جب تک اس پناہ میں نہیں آئیں گے نا، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، اور جب اس کالی کملی میں اپنے آپ کو اس کے اہل بن جائیں گے نا، ہر طرف سے چھپا لیتا، ہر غم، ہر تکلیف، ہر مشکل، شیطان، گناہ، وساوس چھپتے چلے جائیں گے، بچتے چلے جائیں گے، سنورتے چلے جائیں گے، ان انوارات سے خود کو بہکاتے چلے جائیں گے، احساس بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں لگے گا، ان کے رنگ آتے چلے جائیں گے، ان کی خوشبو ہماری ذات کا حصہ بن جائے گی، ان کے انوارات ہمارے اندر منتقل ہوں گے، ان کی ذات سے وہ ان کا نور ملنے لگے گا، وہ قرآن کا نور ملنے لگے گا، اخلاق کا نور ملنے لگے گا، ان کے رنگ ملنے لگیں گے، جب ہم ان سے وفا کرنے والے بن جائیں گے۔ یہاں اللہ رب العزت دوسری اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے آپ کی اس نور کی، اس روشنی کی، اور آپ کی کالی کملی کی۔ اچھا، اب نور بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ روشنی بھی، جس نور کی اللہ قسم کھا رہے ہیں، تو نور ایک تو یہ کہ فگریٹیولی، ٹھیک ہے، اور دوسرا اپیرنٹلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی جو قسم کھائے فگریٹیولی کا مطلب کہ آپ یہی نور جو ان کی سنتوں کا نور ہے، اخلاق کا نور ہے، ٹھیک ہے، ان کے علم کا نور ہے، ہدایہ کا نور ہے، اور اپیرنٹلی مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ در حقیقت بھی نور سے منور تھی، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی ذات اقدس سے نور جھلکتا تھا۔ اور تیسری انٹرپریٹیشن یہی ہے، وَالضُّحَىٰ، آپ کے اس روشن چہرے کی قسم، اس حسین مکھرے کی قسم، اس چمکتے چہرے کی قسم جو اندھیروں میں روشنی لانے کا باعث ہے، جو کتنے آنسوؤں کو مسکراہٹ سے بدلنے کا باعث ہے، جو کتنے تکالیف کے مارے ہوں کو تسلی دینے کا باعث ہے، وہ روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کا پیارا اگر مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو، رو رہا ہو، تو اس کو محبت سے ساتھ اس کو دلاسے دینے کی کوشش کرتے، میرا دلارا، میرا شہزادہ، میرا پیارا، کتنا حسین ہے تو، اس کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، اپنی قربت کے اظہار کرتے ہیں، تو اللہ اپنے حبیب سے اس کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی قسم کھائی ہے، اس حسین مکھرے کی قسم کھائی ہے اللہ نے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ،
وہ چہرہ جس سے زیادہ حسین چہرہ اس کائنات میں کسی کا نہیں، کسی کا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بے مثال کہا جاتا ہے نا، جس پر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ کیا کہا گیا، اگر نبی کا چہرہ دیکھ لیتے تو اپنی جانیں گوا دیتے، اپنے ہاتھ ہی کاٹ دیتی وہ۔ ایسا حسین مکھرا، ایسا حسین اللہ کے حبیب تھے، جن کے لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لولا ما خلقت الافلاق، لولا کا ما خلقت الافلاق، آپ نہ ہوتے تو میں یہ افلاق، یہ کائنات بناتا ہی نہ۔ جس کے لیے یہ کائنات سجائی گئی، بنائی گئی، تو اس کو کیسا بنایا گیا ہوگا؟ اس کائنات میں اتنا حسن رکھا تو جس کے لیے سب بنا ہے اس کو کیا حسن دیا ہوگا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، وہ ایسا حسن ہے، ایسا حسن ہے کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، ایسے خوبصورت جمیل کہ کبھی کسی عورت نے ایسا کوئی جنا ہی نہیں ہے، نہ جنا تھا نہ جنے گی۔ خلقت مبرم من کل عیب، ہر عیب سے پاک، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جیسے آپ نے چاہا ویسے ان کو بنایا ہے۔ وہ ایسے حسین چہرے والے، ایسی سیاہ زلفوں والے، وہ جو حسن کی معراج ہیں، اللہ ان کی قسم کھا رہے ہیں، ان کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو سراج منیرہ کہا ہے، وہ روشن سورج کی طرح ہیں۔ جیسے روشن سورج ہوتا ہے، سورج جب نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہیں اندھیرا رہتا ہے کیا؟ دنیا کے چپے چپے جہاں پہ سورج ہر شے روشن منور ہو جاتی ہے، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، زندگی چل پڑتی ہے، کام نکل پڑتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روشنیاں، یہ نور اگر ہم لینے والے بن گئے، پھنسے ہوئے کام بند پڑیں گے، زندگی جاری ہو جائے گی، اندھیرے سارے چھٹ جائیں گے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چہرے انور پہ یہ نور واقعتاً تھا، واقعتاً تھا۔ جیسا کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نا کہ آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ کل قمری لیلۃ البدر، چودھویں کے چاند کی طرح۔ ما رآہ قبلہ وبعدہ مثلہ، نہ ان سے پہلا اور نہ ان کے بعد کبھی کوئی ایسا چہرہ نہیں دیکھا۔ چودھویں کا جب چاند ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسا اٹریکٹیو ہوتا ہے، ایسا چمک رہا ہوتا ہے، ایسے اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے کہ آپ کا نظر بار بار اس کی طرف جاتی ہے۔ اس کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو روشن کر رہی ہوتی ہے، وہ رات کے اندھیروں میں اجالا بکھیرنے والی ہوتی ہے، وہ سمندر کی موجوں کو میں طغیانی لے کر آنے والی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک واقعی ایسا روشن تھا کہ ان کے چہرے مبارک سے وہ روشنی پھوٹتی تھی۔ جیسے صحابی کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ رات کے وقت، تہجد کے وقت، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور چودھویں رات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وہ یمنی چادر، بلیک اور ریڈ دھاگوں والی چادر زیب تن کرے ہوئے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کبھی میں اس چاند کو دیکھتا اور کبھی میں اپنے چاند کو دیکھتا، اس زمین کے چاند کو دیکھتا تو وہ آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور اس چاند کے نور کو بھی مدھم کر رہا تھا۔ یہ حسین مکھرا ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے، جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے، وہ کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا پیارا ہوگا، وہ کیسا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دفعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ سوئی کے ساتھ کچھ کر رہی تھی، تو گھر میں دیا چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، گھر میں کوئی دیا نہیں تھا کہ روشنی کر سکتی، اور سوئی گر گئی تو اندھیرے میں مل نہ رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو دیکھ کے مسکرائے، تو آپ کے دندان مبارک کے درمیان سے جو نور پھوٹتا تھا، اس کی روشنی سے حضرت عائشہ نے اپنی سوئی ڈھونڈ لی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھر لے کر آئی، کہ ساری جو دایا تھی، انہوں نے کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینا پسند نہیں کیا، کیونکہ یتیم کے گھر تھے کہ اس کا تو باپ نہیں ہے، ہمیں کوئی اچھا مال نہیں ملے گا، کوئی اچھی اس کی اجرت نہیں ملے گی، تو سارے امیر و کبیروں کے جو ہے بچے لے کے چلی گئی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کمزور تھی، پیچھے رہ گئی تھی، پہنچی تو بس یہی رہ گئے تھے، تو ان کو اپنے آغوش میں سمیٹ کے لے آئی۔ لیکن جب وہ لے کر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وہ انوارات اور برکات دیکھی،
تو ایک دفعہ عورتیں ان کو کہنے لگی کہ حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے. حلیمہ سعدیہ کے گھر میں غربت تھی، لیکن عورتیں آ کے ان کو کہنے لگ گئی کہ حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے، تیرے گھر سے تو دیا رات کو بھی نہیں بوجھتا. کہ اس وقت دیا چلانا بھی ایک لگژری تھی، اور رات کے وقت امیر بھی جو ہے رات کو دیا بجھا دیا کرتے تھے. اور وہ عورتیں کہنے لگی کہ تم اتنی امیر ہو گئی کہ اب راتوں کو بھی تم روشن رکھتی ہو اپنا گھر. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میں تمہیں دکھاؤں میرے گھر کی روشنی کون ہے. تو اپنی ان خواتین کو لے کے گھر لے کر آئی، تو پنگورے میں سوئے اس روشن چہرے والے بچے کو دکھایا جس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور ان کے چہرے مبارک سے وہ انوارات بکھر رہے تھے. انہوں نے کہا یہ ہے وہ نور جو میرے گھر کو اندھیر نہیں ہونے دیتا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سراج منیرہ تھے، وہ پر نور روشن چہرے والے تھے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے گزرے، وہاں پہ دودھ پیا بکری. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لے کے گئے، پوچھا کچھ ہے کھانے کو، تو وہاں پر انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، ایک بکری ہے جو دودھ نہیں دیتی ہے. آپ نے کہا لے آؤ. اس وقت جو ہے جو ابو معبد تھے وہ گھر پہ نہیں تھے، جو ام معبد تھی ان کی اہلیہ تھی، وہ بکری سامنے لے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن پر ہاتھ رکھا تو وہ دودھ دینے لگ گئی. اور پھر جب ابو بابت آئے تو دیکھا کہ ہر پیالہ دودھ سے بھرا ہے. انہوں نے پوچھا اتنا دودھ کہاں سے آیا ام بابت؟ تو وہ کہنے لگی ایک نوجوان آیا تھا، اس نے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھر گئی. کہا تو خشک بکری کیسے دودھ سے بھر گئی؟ تو وہ کہنے لگی پتہ نہیں اس کے ہاتھ میں کوئی برکت تھی. تو حضرت ابو بابت کہنے لگے اچھا وہ کون نوجوان تھا، مجھے بتاؤ ذرا اس کا حلیہ کیسا تھا. حضرت ام معبد ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی. تو جب انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ اس کا حلیہ کیسا تھا، تو ام معبد بتانے لگی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انہوں نے جن الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے نا، ظاہر الوضاء، بڑا خوبصورت چمکتا رنگ، صاف ستھرا چہرہ تھا، کوئی بڑے خوبصورت چمکتے رنگ والا صاف ستھرے چہرے والا تھا. ابلج الوجہ، چمکتا رنگ تھا. لم تبعہ سجلا، زیادہ موٹے نہیں تھے. لم تزربہ سعلا، اور نہ گنجے تھے. وسیم قسیم، وسیم قسیم، وسیم بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو، وسیم اس کی سپرلیٹو فارم ہے، اس سے بھی بڑھ کے خوبصورتی، ایسی خوبصورتی کہ جس کو جتنی دفعہ دیکھو اتنا زیادہ خوبصورت نظر آئے، جس کو جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ پہلے سے زیادہ حسین نظر آئے. اور یہ وسیم دنیا میں بس ایک ہی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ جتنی دفعہ ان کی طرف دیدار کرتے، ان کی زیارت ملتی، پہلے سے بھی کہیں زیادہ حسین نظر آتے تھے اور ان کے چہرے مبارک سے نور پھوٹتے تھے. وہ ایسے انوارات ہیں جو صدیاں گزرنے کے باوجود بھی مٹائے نہیں جا سکتے. وہ ایسے انوارات ہیں جو ایک دفعہ دیکھ لینے والی آنکھ سے کبھی وہ نور بجھ نہیں سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیم تھے، ایسے حسین کہ جتنی دفعہ دیکھو پیاس مزید بڑھ جاتی تھی، مزید آنکھ بڑھ جاتی تھی، مزید دیکھنے کو دل کرتا تھا. اور قسیم تھے. قسیم کسے کہا جاتا ہے کہ جس رخ سے دیکھو حسن ہوتا ہے نا. کچھ لوگ ایک طرف سے سائڈ سے خوبصورت نظر آتے ہیں، یا کسی کی ناک اچھی ہوتی ہے تو کسی کی آنکھیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عضو خوبصورت، حسین، جمیل تھا. ان کی آنکھیں موٹی موٹی تھی، ان کے ماتھا کشادہ تھا، ان کی ناک کھڑی ہوئی تھی، ایسے حسین تھے. اور پھر ام معبد کیا کہتی ہے؟ عظیم الحامہ، بڑا سر تھا. رجل الشعری، گھنگریالے بال تھے. جس کی قسم اللہ کھائے ہے، وہ لیل اذا سجا، وہ کالے زلفیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے سیاہ ترین تھے، سیاہ ترین، چمکتے ہوئے سیاہ بلیکش کلر کے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے میں مطلب اینڈ میں جا کر بھی صرف تین بال سفید ہوئے تھے، اور یہ تو بھی نبوت کی شروع کا ٹائم تھا. تو ایسے سیاہ زلفیں تھیں، گھنگریالے بال تھے. ان فرقت عقیقت ہو فرقہ و الا فلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کنگھی کرتے تھے تو مانگ نہیں نکالا کرتے تھے، لیکن کبھی نکلتی تھی تو اس کو خراب نہیں کیا کرتے تھے.
اور آپ کے بال کہاں تک تھے؟ آپ کے بال جو تھے وہ کانوں کی لو تک تھے، کانوں کی لو تک۔ آپ نے ہر طرح کے بال رکھے ہیں، کانوں تک بھی، کانوں کی لو تک بھی رکھے ہیں اور چھوٹے بھی کٹائے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید کیا فرمایا؟ واسع الجبین، آپ کی پیشانی بڑی خوشادہ تھی، آپ کی پیشانی سے نور ٹپکتا تھا، جیسے پیشانی پر وہ نور کا کوئی منبع رکھ دیا ہو، جہاں سے نور پھوٹ پھوٹ کے نکلتا تھا۔ ازج الحواجب، اور آپ کی جو آئی بروز تھی، آئی بروز کمان کی طرح تھی، باریک تھی، لمبی تھی، کمان کی طرح سائڈوں سے مڑی ہوئی تھی۔ من غیر کرنین، اور آپ کے دونوں پیشانیوں کے درمیان میں فاصلے تھے، بال نہیں تھے۔ اقنل ارنینی، ناک ذرا بلند تھی، لمبی نہیں تھی، بلند تھی، سامنے سے اٹھی ہوئی تھی۔ لہو نور لا یعلوہ، اور اس ناک کے کونے میں نا، ناک کے سامنے ایک نور کا حالہ تھا جو ہر وقت جگمگاتا رہتا تھا۔ ایسا حسین چہرہ تھا جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اور آنکھیں مبارک کیسی تھی؟ معبد نے جو آنکھیں مبارک کی تعریف کی، 5 صفات آنکھوں کی بتائی۔ ادعج فی عینہ فی صوتہ، سہل فی اشفارہ، وطفہ فی عنقہ، سطح۔ اچھا، ان کے الفاظ مبارک ہے کہ الفاظ ایسے تھے کہ تیر ہیں۔ اچھا سوری، ان کی آنکھیں میں ایک کشش تھی۔ ان کی آنکھیں کیسی تھی؟ سرمئی تھی، سرمگی تھی، شرمیلی تھی، لمبی تھی، موٹی تھی، سفید تھی، کالی ترین تھی اور سرخ ڈوروں کے ساتھ تھی۔ آپ کی پلکیں دراز تھی، آنکھیں موٹی تھی، لمبی آنکھیں تھی، اور آپ کی آنکھوں کے جو ڈلے تھے وہ کالے ترین تھے، جو سفیدی تھی وہ سفید ترین تھی، اور اس سفید میں لال ڈورے ہوتے تھے۔ جیسے صبح کے ٹائم ہم اٹھتے ہیں تو آنکھیں لال ہوتی ہیں نا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ہر وقت ایسی ہوتی تھیں، ایسی خوبصورت آنکھیں تھیں۔ تو یہ ہے وہ چہرہ مبارک جس کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے، جس کی حسن کی تعریف کر کے، حسن کی قسم کھا کر اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حسین مخرے کا دیدار ہم سب کو عطا کرے، ان آیتوں کے پڑھنے کی برکت سے عطا کر دے، ہم سب کو اس دیدار سے ہماری آنکھوں کو بھی وہ نور عطا کرے۔ تو یہاں اللہ رب العزت جو ہے تیسری انٹرپریٹیشن اس کی کیا کی؟ وَالضُّحَىٰ، قسم کھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی قسم کھا کر ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ ما ودع ربک وما قلی، کہ نہ اللہ نے آپ سے خفا ہے، نہ اللہ آپ سے بیزار ہے، نہ اللہ نے آپ کو چھوڑا ہے۔ اور پھر یہاں پر اللہ کی محبت کا ایک اور ثبوت کہ ما ودعک ربک وما قلی کا ہونا چاہیے تھا۔ لفظ کیا ہونا چاہیے تھا یہاں پہ؟ گرامیٹیکلی ما ودعک ربک وما قلی کا، کہ نہ آپ کے رب نے نہ آپ کا رب آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہے، نہ آپ سے نفرت کرتا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہونا یا آپ کو ناپسند کرنا یا آپ سے نفرت کرنا اتنا امپاسبل کہ قلا کے ساتھ قا کا لفظ لگایا ہی نہیں، اپنی نسبت بھی نہیں دی، اپنی نسبت اپنا لفظ بھی وہاں سے قا کا لفظ ہی جو ہے وہ وہاں سے حذف کر دیا۔ وما قلا، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نفرت کرے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چھوڑ دے، ہو ہی نہیں سکتا وہ الوداع کہہ دے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ناپسند کرے۔ تو یہاں پر پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ لَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور جو آخرت ہے، البتہ جو بعد میں آنے والی ہے، وہ پہلے سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر جملہ جو ہے ایسے ہی پورا ہو جاتا تھا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ جو بعد میں آنے والی ہے وہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن یہاں خیر جب آئی اس کے ساتھ لکا لگا دیا، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لگا دی، آپ کے لیے خیر بہتر ہے، جو بعد میں آنے والی خیر ہے وہ آپ کے لیے پہلی خیروں سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور قسم ہے سوف قریب يُعْطِيكَ، وہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، فَتَرْضَىٰ، کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کا رب آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے، آپ کا رب تو آپ کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے کہ وہ ناراض ہو گیا، وہ چھوڑ گیا؟ نہیں، وہ تو آپ کو خوش کر دینا چاہتا ہے، وہ تو اتنا دینا چاہتا ہے۔ وہ یہ نعمتیں کیسے لے سکتا ہے؟ وہ اپنی قربت کیسے لے سکتا ہے؟ وہ آپ کو دوبارہ سے تنہائیوں میں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ قرآن کی نعمت کیسے لے سکتا ہے؟ وہ تو مزید دینا چاہتا ہے، اس سے بھی زیادہ دینا چاہتا ہے، اتنا دے گا کہ بس حبیب خوش ہو جائے۔ یہ محبوب کے اپنے حبیب سے اظہار ہے کہ وہ محبوب کیا چاہتا ہے کہ حبیب راضی ہو جائے، حبیب خوش ہو جائے۔
حبیب خوش ہو جائے. وہ اللہ جس نے ساری مخلوق کو اپنی رضا کے کاموں پہ لگایا، ساری مخلوق کو اللہ کو خوش کرنے میں لگایا. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا اللہ آپ کو خوش کرنا چاہتا ہے. آپ غم کیوں کھاتے ہیں؟ وہ آپ کو بہت دے گا، وہ آپ کو خوش کر دے گا. یہ وقتی مشکل ہے، اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے. تسلی رکھیں، تسلی رکھیں، وہ آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گا. اور پھر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ سے جو مفسرین نے بیان کیا، اس سے کیا مراد ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں دونوں طرح کی خیریں، کہ ایک تو کہ جو آخرت میں خیریں ملیں گی، دنیا کی مشکلات، یہ دنیا میں جو بھی مشکل ہے، جو دوری ہے، آخرت میں یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی، آخرت میں مشکلات ختم ہو جائیں گی. جو آگے ملے گا، ابھی تو آپ صرف قرآن کے ذریعے اللہ سے کی قربت پا رہے ہیں نا، ابھی تو قرآن درمیان میں واسطہ ہے نا، اور اس قربت کے اتنے متوالے ہیں کہ بچھڑ جانے کے خوف سے مر جانا پسند کیا. آگے جو ملنے والا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، اور یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو دنیا میں ملا وہ کیا تھا؟ دنیا میں بعد میں جو ملا وہ کیا تھا؟ وہ معراج تھی، وہ معراج تھی. تمام ذریعے ہٹا کر درمیان میں جبرائیل بھی کوئی نہیں، درمیان میں کوئی نہیں، بالمشافہ آمنے سامنے حبیب اور محبوب. یہ اللہ نے وعدہ کیا اس وقت جب وہ غم کے حال میں، ڈپریشن میں اور اپنے تنہائیوں میں کھو گئے تھے کہ اللہ نے چھوڑ دیا. اللہ کہہ رہے تسلی رکھے، تسلی رکھے. چند دن آیت کے نہ آنے پر غم نہ کھائیں، آگے جو ملاقات دوں گا نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، خوش ہو جائیں گے آپ. بالمشافہ ملاقات ملے گی، آمنے سامنے باتیں کریں گے. وہاں تک لے کے جاؤں گا جہاں کوئی ہستی نہیں گئی، کائنات کی کوئی مخلوق نہیں گئی، وہاں تک آپ کو لے کے جاؤں گا. وَلَلْآخِرَةُ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو بعد میں آنے والا ہے وہ پہلے سے کہیں بہتر ہے. وہ قربتیں اس سے کہیں بڑھ کے ہوں گی، وہ باتیں اس سے کہیں بڑھ کے ہوں گی، وہ میٹنگز اس سے کہیں بڑھ کے ہوں گی، وہ نوازشیں اس سے کہیں بڑھ کے ہوں گی، وہ علم، وہ رہنمائی، وہ انوارات اس سے کہیں بڑھ کے ہوں گے. جو اللہ نے اس آیت میں تسلی دے کر ان کو پیشن گوئی کی، اللہ نے پوری کر بھی دی. تو ایک تو وَلَلْآخِرَةُ سے مراد وہ معراج ہے، کہ معراج ہے. اور اس کے علاوہ جو دنیا میں مزید آگے کی پیشن گوئیاں یا تسلی تھی کہ جو بعد میں آنے والا اس سے بہتر ہے، کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم میں تھے کہ یہ کافر ایمان نہیں لے کر آ رہے، یہ کام بڑھ نہیں رہا، مظالم ہو رہے تھے، کام نہیں کیا جانے دیا جا رہا تھا، راہ میں رکاوٹ ڈالتے تھے، اور وہ لوگ بھی ایمان نہیں لاتے تھے، جو ایمان لا رہے تھے ان کو بھی مارا جا رہا تھا، ان کو بھی ختم کیا جا رہا تھا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وقت ہی ہے، آگے اس سے زیادہ بہتر آئے گا. اور پھر ایسا ہوا کہ پھر کیا ہوا کہ جماعت ایک سے ایک ذات ہستی، اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واحد ہستی، اکیلے تنہا، اور وہ کیسے بڑھتی گئی تعداد، اور وہ اسٹرینتھ ملتی گئی، اور پھر وہ ایسی جماعت بنی کہ جو پوری دنیا کے نقشے کو تبدیل کر دینے والی بنی. وہ ایک مکہ کی ظلمت کو، جس کی فکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صرف مکہ کے اندھیروں کو روشن کرنے والی نہ بنی، پوری کائنات کے، پورے اس دنیا کے تمام ظلمتوں کو روشنیوں سے بدلنے والی بن گئی. تو یہاں پر دوسرا انعام کیا تھا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو آگے آنے والے ہیں اس سے بہتر ہیں. یہ لوگ نہیں ایمان لے کر آتے، آپ کیوں غم کھاتے ہیں ان کی باتوں میں آ کے؟ آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا؟ آگے دیکھیے کیسے کام ہوتا ہے، کیسے لوگ آپ کے بنتے ہیں، کیسے آپ کا کام بڑھتا ہے، کیسے آپ کو وہ جماعت ملے گی. اور پھر اس سے تیسری مراد کیا ہے کہ دشمن پہ سرخوری ملے گی. آج آپ کو ستاتے ہیں، یا آج آپ کو کعبہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں، کعبہ پہ نماز پڑھنے پہ آپ پر گندی اوجریاں رکھ دیتے ہیں، آپ کا آ کے گلا دبوچنے کی کوشش کرتے ہیں، صبر کیجیے. ولا سوفا ان قریب، اللہ نے وعدہ کیا لیکن فوری کا نہیں کیا. ولا سوفا، ایک ہوتا ہے سا اور ایک ہوتا ہے سوفا، دونوں سون کے معنی میں آتے ہیں. سا ہوتا ہے سون اور سونر، اور سوفا ہوتا ہے سون. مطلب سا ہوتا ہے کہ ان قریب، مطلب جلد ہی، لیکن سوفا ہوتا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ راضی ہو جائیں گے. تو یہ تھوڑا ٹائم 13 سال تھے، یہ تھوڑا ٹائم نہیں تھا، سوفا ٹائم لگنا تھا. اللہ نے جو وعدہ کیا ویسے ہی پورا کیا. تو کیا اللہ فرما رہے ہیں
کہ جو آج یہ دشمن جو مکہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، کعبہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، آج یہ آپ کے اوپر اوجھنیاں ڈالتے ہیں، آج آپ پر مظالم کرتے ہیں، آج آپ کو روکتے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ایک دن آئے گا اسی کعبہ میں آپ نماز پڑھیں گے، اس کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ یہ نبوت کے آغاز میں جو اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دے کے ان کے کام کی صحیح راہ پہ جانے کا یقین دے کے ان کا مورال بلند کر کے اللہ رب العزت نے ان کو وہ دن دکھایا جب کعبہ کی ان گلیوں میں اللہ اکبر کے نعرے تھے، جب کعبہ کے اوپر حضرت بلال حبشی چڑھ کے اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے تھے، اور کعبہ کی چابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دی گئی، اور وہ بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے تھے، اور وہ لوگ جو کل کو مظالم کرتے تھے چھپ کر اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھے تھے کہ آج تو ہم گئے، یہ بدلہ لے لے گا، ہم مارے گئے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا جھنڈا گا رہے تھے، وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو بعد میں آئے گا اس سے کہیں بہتر ہے۔ پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ تو یہ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے۔ اور تیسرا مطلب کہ ابھی آپ کو جدائی کا غم کھا رہا ہے، آپ کبھی جدائی کا غم کھا رہا ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، جو آگے اللہ آپ کو دے گا وہ ہمیشہ کی نسبت ہے۔ یہ نسبت وہ نسبت ہے جو قیامت کے دن تک ہر گلی محلے میں بآواز بلند گونجی جائے گی کہ اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو جوڑ دیا، اشہد لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں لگا دی۔ یہ وہ بشارت اللہ نے دی کہ یہ میرا تیرا ساتھ کوئی نہیں توڑ سکتا، میرے نام کے ساتھ تیرا نام کوئی نہیں جدا کر سکتا۔ کیوں سوچتا ہے کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا؟ جو آگے دوں گا نا وہ ہمیشہ کی دائمی ساتھ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا وہ کیا تھا؟ جو بعد میں ملا انعام کے طور پہ وہ کیا تھا؟ وہ درود شریف، جو اللہ نے اپنے حبیب کو کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے ملائکہ، اللہ اپنی فوج سمیت اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خود بھی، فرشتوں کو بھی اور لوگوں کو بھی اپنے حبیب کی پر درود و سلامتی کی پر لگا دیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یا تان و تشنیع کرتے ہیں، یا باتیں سناتے ہیں، یا گالیاں دیتے ہیں۔ تھوڑا صبر کیجئے، آگے جو آئے گا ہر لب پر آپ کی مداح ہوگی، آپ کی امتی آپ کی یاد میں تڑپیں گے، آپ پر صبح شام درود و سلام بھیجیں گے، آپ سے ملاقات کے شائق ہوں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اور کیا انعام دیا؟ کہ یہ سے اللہ نے اگرچہ دینے میں کچھ دیر تو لگے گی لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تمہارے رب کی عطا اور بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور یہ وعدہ اللہ رب العزت نے کیسے پورا کیا؟ کہ سارا ملک عرب، جنوب کے سواحل سے لے کر شمال میں سلطنت روم کی شامی اور سلطنت فارس کے عراقی سرحدوں تک، اور مشرق میں خلیج فارس سے لے کر مغرب میں بحر احمر تک اور سارا کا سارا آپ کے زیر نگی ہو گیا۔ مشرق شمال جنوب سارا کا سارا آپ کے زیر نگی ہو گیا۔ ایک مکہ والوں کے غم میں نڈھال ہوئے تھے، اللہ نے پوری دنیا ان کے قدموں میں زیر کر دی۔ اور یہ عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سرزمین عرب کی تاریخ میں کہ ساری یہ سرزمین ایک مکہ کے اور ایک مدینہ کے، ایک قانون کے اور ایک ضابطے کے تابع ہو گئی۔ اور جو بھی طاقت اس ضابطے سے ٹکرائی، اس قرآن سے ٹکرائی، وہ پاش ہو گئی۔ اور سارا ملک اور پھر اس کے بعد پوری زمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس نعرے سے گونج اٹھی۔ اور مشرکین اور اہل کتاب اور جن جھوٹے کلمہ بلند کرنے والے کتنی ہی اینی چوٹی کا زور لگاتے رہے، نہ ان کو سرخروئی ملی۔ اور یہ سب صرف 23 سال کے اندر میں ہوگی، صرف 23 سال کے اندر اللہ نے کایا پلٹ کے دکھائی اپنے حبیب کو۔ آپ کی محنتیں رائے گا نہیں ہے، کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کی محنت رنگ نہیں لا رہی، آپ کی محنت صحیح نہیں ہے؟
صبر تو کریں، ولا سوف یعطیکا، دیکھتے جائیں، اب خوش ہو جائیں گے۔ 23 سال کے اندر اللہ نے ان پر اپنے اس وعدے کو پورا کر کے دکھایا۔ اور پھر اگر اس کو آخرت سے منسوب کیا جائے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کے بارے میں اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو آخری تو دنیا کی مشکلات ہے، دنیا کے غم ہے، یہاں پر تو یہ جو آپ کے ساتھ جو تعلق ہے یہ تو پردے میں ہے، لیکن جو آخرت میں ہوگا وہ اس سے بہتر ہوگا۔ اور آخرت میں بولا سوف یعطیک ربک فترضی، جو اللہ نے آخرت میں آپ کو دینا ہے اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، نہال ہو جائیں گے، اور آخرت میں پھر ہمیشہ کا دائمی ساتھ ملے گا۔ اور کیا انعامات اللہ نے دیے؟ اپنے عرش کے نیچے سب سے اونچا مقام، سب سے اونچی جنت، سب سے قریبی جنت اپنے حبیب کے لیے لکھی ہے اللہ نے۔ وہ ایک پوری جنت میں سب سے جو بہترین سپاٹ ہے نا، وہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے رکھا ہے، اور اپنے بندوں سے اس کے لیے دعائیں کروائی۔ مقام محمود ہوتا ہے نا دنیا میں جو سب سے جو اچھا ویو والا، سب سے قیمتی جگہ ہوتی ہے، سب سے بلند جگہ ہوتی ہے، وہ ملک کا بادشاہ جو ہے اس جگہ اس کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اس جنت میں اپنے حبیب کو وہ سب سے اونچا مقام دیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دنیا میں یہ غم ہے لیکن آخرت میں سب سے آپ بلند ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو آخرت میں دیا وہ کیا ہے؟ حوض کوثر۔ حوض کوثر اس کے بعد ہم وہ پڑھیں گے سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ بھی اسی بارے میں ہے کہ جب دشمن ستا رہے تھے اللہ نے کہا آپ فکر نہ کریں، دشمن کے خلاف ہم کافی ہیں، آپ کوثر کی خوشخبری لیں، آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے غم بھول کے خوشی سے نہال ہو کے ٹمٹماتے چہرے کے ساتھ جو ہے وہ صحابہ کرام کے پاس آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی خوشی کس بات کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہال کہ میرے بندوں کے لیے، میرے امتیوں کے لیے اللہ نے مجھے ایک تحفہ دیا ہے۔ اپنے لیے تحفے سے زیادہ اپنے امتیوں کے فائدے کے تحفے پہ خوش ہیں کہ اس دن جب سوا نیزے کی گرمی ہوگی، لوگ نڈھال ہوں گے، بے حال ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے جام پلاؤں گا، مجھے اللہ نے کوثر دے دیا۔ تو یہاں اللہ کوثر کی خوشخبری سنا رہا ہے، اپنے بندوں کا غم مت کھائیں، اللہ تو آخرت میں جو آپ کو دیں گے نا وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور پھر اور کون سی نعمت ہے جو اللہ رب العزت دیں گے؟ وہ شفاعت کی نعمت ہے، وہ شفاعت کی نعمت ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تب تک راضی نہیں ہوں جب تک اللہ تو میری امت کو نہ بخش دے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی الہی میری امت میری امت میری امت، اور رونے لگے تڑپ میں۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، پوچھ کر رہو کیا معاملہ ہے، کیوں روتا ہے میرا حبیب، تجھے کیا چاہیے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پوچھا تو بند کھل گئے، مزید تڑپ کے رونے لگے، جبرائیل میری امت میری امت۔ تو حضرت جبرائیل نے اللہ کو جا کے پیغام سنایا، تو اللہ نے اپنا عہد دے دیا کہ تیری امت کے معاملے میں ہم تجھے راضی کر دیں گے، تجھے دکھ نہ دیں گے، لیکن کون؟ جو ان کے رستوں پہ چلنے والے ہیں، جو ان کے طالب ہیں، جو ان سے عفا کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کی شفاعت کا حق ان کو دے دیا کہ ان کی شفاعت کے حقدار جو بنیں گے ان کو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، ان کے جھنڈے تلے وہ ان کے ساتھ جنت کے مزے لیں گے۔ پھر تو یہ نعمت مجھے امت کے لیے تڑپ رہے تھے، یہ ایمان نہیں لا رہی، اور جو ایمان لا رہے ہیں یہ ان کو ختم کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان پہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ نے تسلی دی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ہم نہ کریں، شفاعت کا حق آپ کو ملے گا، ایسا ملے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، جو کمی کوتاہی رہ بھی جائے گی امت میں آپ کی شفاعت ان کو پار لگا دے گی۔ اور پھر اور کون سی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے دی؟ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، کہ میں تمام ولد آدم میں سب کا سردار ہوں گا، I will be the leader، اور میں سب سے پہلے تمام لوگوں میں سب سے پہلے نکلوں گا، اور جب وہ خدا کے سامنے حاضر ہوں گے تو میں ان کا پیشوا ہوں گا، میں ان کا لیڈر ہوں گا۔ تو قیامت کے دن جو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ اپنے حبیب کو سرداری دیں گے، وہ سرداری ملے گی ان کو، اور اللہ کے جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا،
جنت کی کنجی ان کے ہاتھ میں ہوگی. اور انہوں نے بیان فرمایا انا خاطبہم اذا انصتوا، اور جب وہ سب خاموش ہوں گے، ان سب کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، میں ان کے لیے بات کروں گا، میں ان کے لیے لڑوں گا، میں ان کی طرف سے بولوں گا. اور جب وہ لوگ ٹھہر جائیں گے تو میں ان کو لے کے چلوں گا، میں ان کو لے کے چلوں گا. وَأَنَا مُسْتَشْفِيهِمْ إِذَا حَبِسُوا، جب وہ روک جائیں گے، جب ان کو روک دیا جائیں گے، جب وہ سٹک ہو جائیں گے تو میں ان کی شفاعت کروں گا. وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَئِسُوا، اور جب وہ مایوس ہو رہے ہوں گے میں ان کو بشارت دینے والا بنوں گا. تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ حق دیے آخرت کے لیے کہ وہ خوش ہو جائیں گے اپنی امت کے لیے، اپنے امت کو بھی خوش کر دیں گے. تو یہاں اللہ یہ بیان فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یہ کب؟ نبوت کے آغاز میں. آگے کی بشارتیں دے دی، تسلی دے دی، غم نہیں کھانا، دل نہیں ہلکا کرنا، دل نہیں چھوٹا کرنا، ہمت نہیں ہارنی. ہوتا ہے نا کہ جب بچہ کام کر رہا ہو لیکن اس کو لگے کہ میں غلط کر رہا ہوں، خوف ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے، اس سے کام نہیں کیا جاتا، وہ رک جاتا ہے، اس سے لکھا نہیں جاتا. تو ایک تھپکی، ایک دلاسا اس کو مزید نکھارنے کے لیے، اس کا کانفیڈنس بوسٹ کرنے کے لیے، یس آئی کین ڈو اٹ، میں کروں گا، میں کر سکتا ہوں. یہ اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا. جب وہ ہمت ہار رہے تھے، وہ دل چھوٹا ہو رہا تھا کہ میں شاید نہیں کر پا رہا، میں نہیں صحیح کر سکا، میرے اندر اتنی شاید صلاحیت نہیں ہے، میں شاید واقعی یہ لوگ صحیح کہتے ہیں، میرے پاس سرداری نہیں، میرے پاس علم نہیں، اس وجہ سے میں شاید صحیح کام نہیں کر پا رہا. اللہ نے دلاسا دے دیا، اللہ نے تسلی دے دی، اللہ نے مورال بوسٹ اپ کر دیا. بالکل ٹھیک کر رہے ہو تم، بس چلتے جاؤ، انجام یہ ہوگا، اختتام یہ ہوگا کہ اللہ اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، آپ کے کام میں اتنی برکت دے گا، اس ہدایت کے نور کو پوری دنیا، کیا پوری کائنات تک، رحمت للعالمین ہے نا، ہادی عالم ہے نا، پوری کائنات تک آپ کو یہ نور پھیلائے گا اور آپ کے انوارات سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لوگوں سے فیضیاب کرے گا. تو اللہ نے اپنے حبیب کو وہ تسلی، وہ دھارس دی ہے، یہاں پر ان کے ٹوٹتے قدموں کو چلایا ہے، بکھرتے وجود کو سمیٹا ہے، ان کے سیلف اسٹیم کو دھکا دیا ہے، آگے بڑھایا ہے، کانفیڈنس بوسٹ کیا ہے. یہ ہے اللہ کی محبت اپنے حبیب سے. ایک چیز ابھی تو ہم پڑھتے ہیں نا، تو یہ پوری کہانیاں، یہ ساری سب کچھ گزر کے ہم تک پہنچا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، آگے کی سیرت میں کیا ہے. لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. یہ جب آیتیں گزری ہیں، آپ کو نہیں پتا تھا آگے کیا ہونا ہے، ان کو نہیں پتا تھا، آگے کے اندیشے تھے، آگے کی فکر تھی، ان کو کچھ نہیں پتا تھا وہ کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، آگے غم کیا آنا ہے، کیا نہیں ہونا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت جو وعدے کرتے تھے، یہی ان کی ہوپ تھی، یقین تھا، اللہ کے الفاظ یہ ہمت دیتے تھے. اللہ ہے ساتھ، اللہ نے وعدہ کیا تو وہ پورا کرے گا، اور اللہ یہ نعمتیں دے گا، اللہ آگے جو ہے وہ آسانیاں کرے گا. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی یاد کرایا. کیوں سمجھتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا؟ پیچھے مڑ کے دیکھو، کبھی چھوڑا ہے کیا؟ پہلے چھوڑا کیا؟ اب چھوڑ دیتا؟ الم یجد کا یتیما فآوا، کہ کیا تمہیں یتیم نہیں پایا تھا اور تمہیں ٹھکانہ دیا جب کوئی نہ تھا تمہارا، تم تنہا رہ گئے تھے، تمہیں ٹھکانہ دیا نا. باپ کا سایہ، 6 ماہ کی پریگنینسی تھی، حضرت عبداللہ اس دنیا سے چل بسے سے، اور حضرت عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے، 10 بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے، اور میں سب سے چہیتے حضرت عبداللہ تھے، سب سے چھوٹے تھے، سب سے پیارے تھے، سب سے خوبصورت تھے. اور ان کی شادی جب ہوئی تھی تو بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی، بڑی خوشیاں منائی گئی تھی. ایک تو عبد المطلب سردار تھے اور ان کے سب سے چہیتے بیٹے کی خوشی تھی، بہت خوش تھے، بہت خوشیاں منائی گئی. اور حضرت آمنہ مدینہ سے، اور ان کو وہاں سے بیاہ کے لے کر آئے گئے. لیکن یہ خوشی صرف 6 مہینے، چند مہینے رہی. اور وہ ہم اپنا غم، ہم ان کا غم محسوس کیسے کریں؟ ہم پر چھوٹے چھوٹے غم آتے ہیں نا، ہم ڈھہ جاتے ہیں، ہمارا کوئی پیارا پچھڑ جاتا ہے، ہماری زندگی رک جاتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم چل ہی نہیں سکیں گے، اسپیشلی ماں باپ.
یا اولاد، ہمارے پیاروں کی موت. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے والد کو نہیں دیکھا تھا. جسٹ امیجن اٹ. نبی نے کبھی اپنے والد کو نہیں دیکھا تھا. ماں کی ممتا پہلے ابتدائی سال حضرت حلیمہ کے پاس، اور جب ماں کے پاس آئے ہی وہ بھی بیچ رستے ساتھ چھوڑ گئی. اور کیسے موت ہوئی، کیسے وفات ہوئی؟ رستے میں تھے، تنہے تنہا. وہ تھی، ان کی دایا تھی، اور وہ تھے. 3 افراد، 2 عورتوں کے ساتھ ایک ننھا بچہ، اس بنجر بیاباں میں آخری سانسیں لے لی. اس چھوٹے سے 6 سال کے بچے پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی، کیا ہم سوچ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ ان کا پر کیا غم ٹوٹے ہوں گے، کیا تکلیف ہوئی ہوگی ان کو. اور اس کے بعد پھر آتا ہے نا، وہ جب ان کو دفنا کر آگے بڑھنے لگی، وہ پھر پیچھے بھاگ کر اپنی ماں کی قبر سے لپٹ گئے. ان کے پاس تو پوری دنیا میں کوئی بھی نہ رہا، کوئی بھی تو نہ رہا. باپ پہلے نہیں تھا، ماں بھی چل بسی. اور وہ لٹے قافلے کی طرح جب مکہ آئے، روتے دھوتے بے حال. تو دادا نے اپنی پیارے بیٹے کی نشانی کو اپنی گود میں بھر لیا، اپنی محبتیں ان پر نچھاور کی. لیکن وہ بھی زیادہ نہیں، صرف 2 سال. صرف 2 سال، 8 سال، صرف 8 سال کی عمر میں. یہ بچپن میں اتنے بڑے بڑے مراحل سے گزرے ہیں، اتنے بڑی بڑی تکالیف سہی ہیں انہوں نے بچپن میں. یہ تکالیف، اتنا مشکل بچپن تھا. یتیمی دیکھی ہے. پھر چچا نے سنبھالا، اور چچا دھال بنے، چچا نے دھارس دی، اپنائیت دی. لیکن پھر بھی ماں باپ سے بڑھ کے، ماں باپ جیسا پیار کون دے سکتا ہے؟ کون دے سکتا ہے؟ کوئی کتنا بھی اپنا ہو جائے، کتنا بھی پیارا ہو جائے، نہیں ہو سکتا. وہ محرومی کون دور کر سکتا ہے؟ تو اللہ یہاں فرما رہا ہے، علم یجد کا یتیم. کیا ہم نے تمہیں یتیم پایا تھا؟ تم تنہا تھے، کونوں میں بیٹھ کے روتے تھے، بستر میں چھپ کے آنسو بہاتے تھے، اپنا اپنا غم بھی کسی کو نہیں بتا پاتے تھے. بہت صابر تھے، بہت صابر تھے. کسی کو اپنا غم نہیں دکھاتے تھے. گھر میں فقر و فاقہ دیکھتے تھے تو پھر آپ نے بچپن میں اپنے چچا سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، میں کام کرنا چاہتا ہوں. بچپن میں ہی کام پر، کبھی بکری چڑھانے میں، اور کبھی حضرت اپنے چچا کے ساتھ پھر تجارتی قافلوں میں جانے لگ گئے کہ کچھ میں گھر کے حالات شاید بہتر کر دوں، اپنا ہاتھ ڈال سکوں. اللہ نے فرمایا، علم یجد کا یتیمن فآوا. ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا. یاد کرو، جب تنہا تھے، ہم نے تمہیں ساتھی دیے. اور ہم، دس از اگین اینٹی ڈپریشن. یہ اگین جو ہے وہ ڈپریشن کا ایک اور پل ہے. ہم اپنے غموں میں، اپنی تکلیف میں جب دہائیاں دیتے ہیں، ہم کیوں؟ اللہ ہمارے ساتھ کیوں؟ اللہ ہمیں ساتھ کیوں یہ ہوا؟ ہمیں کیوں تکلیف ملی؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، کافروں کو اتنا کچھ دیتا ہے، ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ مشکل میں مسلمان کیوں ہیں؟ یہ نبی ہے جس کے لیے کائنات بنی ہے، جو اللہ کا حبیب ہے. اس جیسی زندگی کی مشکلات تو کسی بھی نہ ٹوٹی ہوں گی. اتنا مشکل تو کسی کی بھی زندگی نہیں ہوگی. کیوں؟ اگر دنیا مقصود ہوتی تو سب سے زیادہ اللہ کے حبیب کے پاس ہوتی. جو جنت میں سب سے اونچا مقام اپنے حبیب کو دے رہا ہے، وہ دنیا میں بھی سب سے اچھی دنیا جو ہے وہ اپنے حبیب کو دیتا، سب سے زیادہ اپنے حبیب کو دیتا. ہم چھوٹی چھوٹی ایک آدھ چیزوں کے چھن جانے پہ دہائیاں دینے کر اپنی زندگی ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں. میرے نبی نے کتنی مشکل زندگی جی ہے. کیوں؟ بیکاز یہ دنیا مقصود نہیں تھی دکھانے کے لیے. بتا، یہ مقصد نہیں ہے، مقصد جنت ہے. یہاں پر جتنی دنیا ملے گی نا، یہ ٹریپس ہیں، پھنستے چلے جاؤ گے. جتنا رستہ صاف ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے. اور جتنے کھڈے ہوں گے، جتنے ادھر ادھر دائیں بائیں کے موڑ رہے ہوں گے، تو پھسلنے کا ڈر زیادہ ہوگا، غلط رستوں پہ جانے کا ڈر زیادہ ہوگا. کیا ڈپریشن ہوتے ہیں ہماری زندگی، کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں مینلی. اولاد کا نہ ہونا، یا اولاد کا بچھڑ جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہوئے، اور اس وقت تو بیٹیوں کو تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹوں کو سب کچھ مانا جاتا. تو اس معاشرے میں
اللہ نے 4 بیٹیاں دی اس وقت میں، اور بیٹا وہ غم میرے نبی نے سہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ان کے لیے غم نہیں تھا. وہ رحمت للعالمین جو ہم سے اتنی محبت کرنے والے اپنی اولاد سے کیا ان کو محبت نہیں ہوگی؟ کیسے ممکن ہے؟ غم چھپا گئے. فرق یہ ہے ان کی دعائیاں ہم تک نہیں پہنچی، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ان کے لیے کوئی غم نہیں تھا. ہمارے غم زیادہ ہے، ہمیں اپنی اولاد سے محبت زیادہ ہے، اپنے نبی سے کی اپنی اولاد سے محبت ہم سے ہماری اولاد کی محبت سے کم ہوگی کیا؟ ہو سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں. تو ہم ایک اس غم میں اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں. یا پیاروں کے بچھڑ جانے پہ، تو میرے نبی تو رشتوں سے محروم تھے، پھر بھی ہمارے پاس رشتے ہیں الحمدللہ. گھر کی چھت نہیں تھی، یعنی ہمیں چھت دی ہے جیسی بھی ہے. فقر میں زندگی گزاری ہے، فقر میں، بدحالی میں، روکھے سوکھے سے. اللہ ہمیں کبھی بھوکا پیٹ تو نہیں سلاتا. اللہ نے بہتوں سے بہت بہتر دیے. اپنوں کے غم، لوگوں کی باتیں ہم اپنے دل پر نشتر چلا چلا کے اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں. وہ کیا نشتر چلائیں گے؟ ہم چلاتے ہیں، ہم کوستے رہتے ہیں، ہم غلط سوچ 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 کے ان کی باتوں کو ہم اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں. تو میرے نبی ان کے اپنے پیارے، ان کو عزتیں دینے والے ان کے جانی دشمن بن گئے. اور ہماری کیا خاک کو عزتیں ہیں؟ وہ جو عزتوں کے سب سے اونچے مقام پر ہیں، انہوں نے کیسے کیسے زخم نہیں سہے، کیسے کیسے باتیں نہیں سہی، کیسے کیسے تہمتیں نہیں سہی. تو جب اپنی آزمائشوں میں ہم ڈپریشن میں، انزائٹیز میں جانے لگے نا، اپنے نبی کی زندگی کو یاد کر لیا کریں. یہ سب سے بڑا اینٹی ڈپریسنٹ ہے. میرے نبی پہ سے زیادہ غم آئے ہیں، زیادہ تکالیف آئی ہیں. ان کی امتی ہے نا، یہ اپرچونٹی سمجھ لیں. ان کی امتی بننے کا حق ادا کر دیں، دعوے میں سچے ہو جائیں. اللہ تیرے حبیب کی خاطر انہوں نے یہ غم سہا، میں بھی سہ جاؤں گی. تیرے حبیب کی سنت پوری کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو مجھے بھی وہ صبر دے. اور پھر وہ جو انعامات ان کو دی پھر ہمیں بھی دے. اور ملیں گے، کیوں نہیں ملیں گے؟ نبی کے سنتوں کے، ان کے رستوں پہ چل کے کیوں نہیں ملیں گے؟ اور پھر اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا؟ وہ وجد کا ضالن فہدا. اور آپ وہ وجد کا ضالن، آپ کھو گئے تھے، کھوئے ہوئے تھے، راستہ تلاش کر رہے تھے، اللہ نے راستہ سجایا. اچھا، یہاں پہ ضالن کا ایک مطلب گمراہ ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی شرک سے اور ہر برائی سے پاک تھے. جو اس وقت کی برائیاں تھیں، شراب، زنا، اور جو ہے جو بھی اس وقت ظلم وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی ان چیزوں سے بھاگتے تھے، نفرت کرتے تھے. ہم نے پڑھا نا کہ نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ کیا بیان فرما رہی ہیں کہ آپ تو یتیموں کے اور صلہ رحمی کرنے والے، یتیموں کا ساتھ دینے والے، فقیروں کو کھلانے والے تھے. آپ کے اندر بچپن سے ہی وہ نیکیاں تھیں. یہاں پہ ضالن کا مراد کھوئے ہوئے تھے، رستہ ڈھونڈ رہے تھے نا. ہم نے پڑھا تھا نا سورہ علق میں، رستے کی تلاش میں غار ہرا جاتے تھے کہ کوئی مجھے، ان کے اندر وہ آگ لگی ہوئی تھی، یہ معاشرہ کیسے سدھرے گا، اس میں کیا کروں کہ لوگ اب یہ ظلمتیں کیسے ختم ہوں گی. اس رستے کی تلاش میں تھے. اور وہ جو اندر نور تھا فطرت کا، وہ جو روح تھی جو تڑپ رہی تھی اپنے رب سے ملنے کی، اللہ کی تلاش میں تھے. تو اللہ فرمانا وہ ضالن، آپ تلاش میں تھے، آپ رستے تلاش کر رہے تھے. فہدا، ہم نے آپ کو رستہ دکھایا. یاد کریں نا، اے میرے حبیب، کب چھوڑا بھلا آپ کو ہم نے؟ وہ جو توحید و عشق الہی کا چشمے اندر ابل رہے تھے، ان کو سرابی دی، اس پیاس کو بجھایا. اور پھر وہ وجد کا عائلن فاغنا، اور آپ کو مفلس پایا. فاغنا، ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا، بے پرواہ کر دیا، غنی کر دیا. جو بھی آپ کی محرومیاں تھیں، وہ رشتوں کی طرف سے تھی، وہ مال کی طرف سے تھی، پورا کر دیا. گھر نہیں تھا، گھر دے دیا. عمرہ کی بستی میں بہترین گھر دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے ان کی ملازمت دلا کے روزگار بنا دیا، روزگار کا ذریعہ بنا دیا. اور پھر وہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زوجہ بنا کر کامیاب بزنس مین بنا دیا. اور پھر مال میں بھی دینا کر دیا، امارت بھی دی، امیریت بھی دی. رشتوں میں محروم تھے، وہ رشتے بھی دے دیے. اپنی بیٹی ذات سے منسوب کوئی رشتہ دے دیا. تو اللہ رب العزت نے فاغنا، اور دنیاوی طور پہ اغنا کا ایک مطلب تو یہ نا کہ دنیاوی طور پہ مال کا، ان چیزوں کا مل جانے کو کہتے، امیر ہو جانے کو. اور اصل غنا کیا ہے؟ روح اور ایمان، ہدایت،
قرآن مستغنا کر دیا، مالا مال کر دیا، امیر کر دیا. آئلن آپ ڈھونڈ رہے تھے، وہ روح کی خوراک ڈھونڈتے پھرتے تھے پہاڑوں میں جا کے، غار ہرا میں جا کے، آپ کو وہ ساری خوراکیں دے دی. فاغنا وہ قرآن کے سرچشمے آپ کے دل میں بسا دیے، علم کی کا منبع آپ کو عطا کر دیا، ہدایت روحانیت کا منبع وہ ہے، وہاں سے اب پھیلایا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے. فاغنا. تو یہ اللہ رب العزت اپنے حبیب پر اپنی عنایتیں یاد کرا کے تسلی دے رہے ہیں، یقین دلا رہے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یا حبیب میں تو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے تھا. پھر آگے فَأَمَّا الْيَتِيمَ وَلَا تَقْهَرْ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ذمہ داری، آپ نے مایوس نہیں ہونا، اپنے آپ کو پیچھے نہیں گرانا کہ آپ کام کے قابل نہیں، آپ کام پر لگ جائیے. اب جو میں نے آپ کو دیا اب آگے دے دیجئے. آپ تنہا تھے، میں ساتھی بن گیا، اب آپ دوسروں کے ساتھی بن جائیے. آپ یتیم تھے، میں نے ٹھکانہ دیا، اب آپ دوسروں کو ٹھکانہ دینے والے بن جائیے. آپ سائل تھے، میں نے آپ کے سوالات کا جواب دیا، اب آپ آگے سائلوں کو عطا کرنے والے بن جائیں. آپ آگے جو ہدایت کے طالب ہیں ان کو رستے دکھانے والے بن جائیں. اب آپ کی طرح جو اور روحیں ہیں جو اللہ کی تلاش میں ہیں ان کو اللہ سے ملانے والے بن جائیے. آپ کو اللہ نے مستغنی کر دیا، مالا مال کر دیا، آپ کو علم دے دیا، قرآن دے دیا، ہدایت دے دی، روحانی دے دی، اپنے تمام ایمانی نعمتوں سے آپ کو جو ہے وہ مستفید کیا. اب یہ آگے آپ کی رسپانسبلٹی، آپ آگے دینے والے بن جائیے. اور آپ رستوں کی تلاش میں تھے، اب آپ جو ہے وہ محتاج تھے، بے کسی کی حالت میں تھے، آپ پر اللہ رب العزت نے کرم کیا اور دنیا کی نعمتیں بھی آپ پر کھولی. تو جو سائل بھی آپ کے در پر آئے اس کو کبھی بھی رد نہ کیجیے گا. تو کوئی کھٹلی بھی ہوتی تھی، نہ ایک کھجور بھی ہوتی تھی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے تھے. ان کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. قرض لے کر دیتے تھے سائل کو، لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور جو نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کے رب نے آپ پر کی ہیں، آپ کے رب نے آپ پر کی. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا جو میں نے نعمتیں تم پر کی ہیں. اللہ فرمائے آپ کے رب نے اپنی نسبت دے رہا ہے، تمہارا رب ہے، تمہارا رب ہے، تمہارا رب ہے، تمہارا ہے. نہ غمزدہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی یہ نہ سوچنا کہ روٹھ گیا ہے، بچھڑ گیا ہے، چھوڑ گیا ہے. تمہارا ہے، تمہارا ہی رہے گا. تمہارے رب نے اس رب نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں نا، فحدث، اب اس کو بیان کیجیے، اب اس کو عطا کیجیے، اب لوگوں میں آگے بانٹ دیجیے. تو یہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس محبت کے اظہار کیے ہیں. اپنی محبت کی ایک جھلک ہمیں دکھائی ہے، بس ایک جھلک ہمیں دکھائی ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے کیسے محبت، کیسے ان کی مشکل پر ان کی دھارس دے رہے ہیں، اور کیسے ان کے لیے اپنی عنایتوں کے دروازے کھول رہے ہیں. اور یہ اس وقت جب وہ ان ظلمتوں کے اور اس وقت ہر طرح سے مشکلوں کے دامن میں تھے، کوئی فورس نہیں تھی، کوئی لوگ نہیں تھے، کوئی زیادہ ساتھی نہیں تھے، زیادہ مسلمان نہیں تھے، ان کو بھی مارا جا رہا تھا، ان کو بھی جو ہے ان پہ مظالم کیے جا رہے تھے، اور کوئی نہ ان کے پاس کوئی جو ہے وہ ان کی کوئی مورل سپورٹ بھی نہیں تھی. اور وہاں پر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس سب سے بڑی فورس ہے، آپ ان سرداروں سے، اس دنیا والوں سے مت ڈریں، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے. تو یہ اللہ ہے جو اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے، اور یہ وہ ذات ہے جن سے ہم نے محبت کرنی ہے. اس ذات کو جس کو اللہ نے چاہا ہے، ہم نے بھی اس کو چاہنا ہے. جس سے اللہ نے محبت کی وہ کیسی ہوگی، وہ کیسی ہوگی، وہ کیسی ہوگی. کتنے عظیم مراتب پہ ہے وہ، کتنے اعلیٰ مقام پہ. ہماری ذہن چاہتی نہیں، ذہن جا ہی نہیں سکتا. زبان سے کہہ دیتے ہیں ہم اعلیٰ و عرفہ ہمارا نبی. کیا اعلیٰ و عرفہ ہونا کسے کہتے ہیں؟ ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی، ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی. ان کی منصب کھلوانے ہیں اپنے اوپر، ان کا ذات اقدس کا مقام کھلوانا ہے اپنے اوپر، اور ان کی جب تک ذات اقدس کا مقام کھلے گا نہیں، ان کے مقام اور مراتب سے آگاہ ہوں گے نہیں، ان کی ذات کی اہمیت کا اندازہ ہوگا ہی نہیں، ان کی معرفت ملے گی نہیں، تو سنتوں پر عمل بھی نہیں ہوگا. جیسے اللہ رب العزت کی جب تک معرفت نہیں ملتی، تعلق نہیں ملتا، محبت نہیں ملتی، تب تک نمازیں بھی پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنے میں بھی ہیلے بہانے ہوتے ہیں. جب وہ محبت ملتی ہے، تعلق بنتا ہے، اللہ کی معرفت ملتی ہے، اللہ سے ملنا محسوس ہونا شروع ہوتا ہے، اللہ کی برکات
अब अल्लाह ने तुझे देना शुरू करता है, दुआएं जो सुनना शुरू करता है, तो मजीद की तलब पैदा होती है ना, मजीद करूं, मजीद आगे बढ़ूं, और करूं और करूं और करूं, और करीब होना है अल्लाह के। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमें ये पहले ताल्लुक बनाना होगा, उनकी मार्फत खुलवानी होगी, उसके लिए कोशिश करनी होगी। कुरान से अल्लाह मिला ना, कुरान से अल्लाह की मार्फत मिली ना, कुरान से अल्लाह का हबीब भी मिलेगा, और फिर सीरत और अल्लाह के हबीब की ये तालीमात जितना पढ़ेंगे उतना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हम पर खुलेगी, उतना ताल्लुक बनेगा। और जब तक ये ताल्लुक नहीं बनाएंगे, तब तक सुन्नतें नहीं पूरी की जाएंगी, उनका नूर नहीं मिलेगा। हम सिर्फ बज़ाहिर सवाब के लिए, अजर के लिए करते हैं ना कि अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। नहीं, उनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी बरक़ात हैं। जब ताल्लुक कनेक्शन बन जाता है, तो फिर वो बरक़ात महसूस होना शुरू हो जाती हैं। और फिर जो उनकी ज़ात से मिल रहा होता है, वो इतना जब मिलना शुरू होता है, उसकी लज़्ज़तें मिलना शुरू होती हैं, तो फिर हिर्स होती है, और मिले, और मिले, और मिले, और नबी के करीब हो जाऊँ, और नबी की ज़ात से लेने वाली बन जाऊँ। तो ये जितना ज़्यादा हम उनकी ज़ात अक़दस के अल्लाह से माँगना है, अल्लाह से माँगना है, अल्लाह उनकी मार्फत दे दे हमें, उनकी ज़ात अक़दस खोल दे, उनके मकाम और मर्तबे दे दे हमें, और उनका अदब दे दे, उनका अदब दे दे। बेअदबी से बचा दे, सुन्नतों को हक़ीर जानने से बचा ले, सुन्नतों को छोड़ने से बचा ले। अल्लाह आप हमें तौफ़ीक दे दीजिए ना, आप हमें हमारे लिए राहें खोल दीजिए ना, आप हमारे लिए आसानी के दरवाज़े खोल दीजिए। या रब्बुल आलमीन, हम हमें नहीं आता ना, हम जाहिल हैं तो यहाँ आए हैं। हमें नहीं आता है कि हमें किस तरह चलना है, तो हम यहाँ पर सीखने के लिए बैठे हैं। आप इसकी बरकत से कबूलियत अता करके अपने-अपने हबीब के रस्तों पे हमें चला दीजिए या रब्बुल आलमीन। इस मुबारक महीने में या अल्लाह, तेरे हबीब को, तेरे कुरान को और तेरे हबीब को पढ़ने बैठे हैं। अल्लाह, एक कुरान का नूर है, एक तेरे नबी का नूर है। दोनों नूर तलाशने बैठे हैं। या अल्लाह, दोनों नूर हमें दे दीजिएगा ना या अल्लाह। या करीम अल्लाह, हमारे दिल सख्त हैं, हमारे दिलों पे दुनिया की गर्द आ गई है। हम जानते हैं, हम इकरार करते हैं या रब्बुल आलमीन। हमने हम हमारे दिल सख्त हो चुके हैं, हमसे नहीं हुआ जाता, हमसे ये इबादतें नहीं की जाती, सुन्नतों पर पूरा उतरा नहीं जाता है, लेकिन हम कोशिश करते भी हैं तो शैतान आके रोकता है, और करते भी हैं तो अप टू मार्क नहीं कर पाते हैं। लेकिन या रब्बुल आलमीन, या अल्लाह, सहाबा कराम अलैहिस्सलाम भी तो सहाबा कराम भी तो ज़ुल्मतों के अंदर डूबे थे ना, नबी की नज़र करम हुई, तेरे कुरान के नूर मिले, उनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम बना गए। अल्लाह, यही कुरान का नूर हमें भी दे दे। अल्लाह, यही नबी की नज़र करम हमें भी दे दे। इस मुर्दा दिलों को ज़िंदा कर दे या अल्लाह, इस मुर्दा दिलों को ज़िंदा कर दे, अपनी राहों पे चलना आसान कर दे, अपनी अपनी ज़ात की बरक़ात को समेटना, महसूस करना, और अपने नबी की ज़ात को समेटना, महसूस करना हमें भी अता कर दे। वो कुर्बतें, वो लज़्ज़तें हमें भी अता कर दे, लज़्ज़त आशनाई दे दे अल्लाह। वो जाम हमें भी पिला दे, वो जाम में मोहब्बत हमें भी दे दे या करीम अल्लाह। या रब्बुल आलमीन, आपने फरमाया ना कि आपके हबीब, और आपने आपने अपने हबीब आगे हदायत फैलाने वाला, इल्म फैलाने वाला, अनवरात फैलाने वाला बनाया है ना, तो हम भी तालिब हैं, हमें भी दिलवा दीजिए ना या रब्बुल आलमीन। हम भी तो आइल हैं, हम भी तो फ़कीर हैं। आपने उनको मुस्तगनी किया, आपने उनको गनी किया, और आगे उनको हुक्म दिया कि अब आगे आपने करना है। तो अल्लाह, हम भी फ़कीर हैं, हमें भी उनके दर से लेने वाला बना दे या अल्लाह। हमें वो तारे जुड़वा दे, वो तारे जुड़वा दे या करीम अल्लाह। हम भी तो तन्हा हैं, तन्हाइयों के मारे हैं अल्लाह, इस ज़ुल्मतों में फँसे हुए हैं, इस ज़ुल्मतों में ज़ालिम दुनिया में फँसे हैं। वही वही गुनाहों अरूज अब भी है, वही पस्तियाँ अब भी हैं। जैसे उस ज़माने में हदीस मुबारका में आया था ना कि दीन शुरू में गरीब था, और अनकरीब फिर से गरीब हो जाएगा। अल्लाह, फिर से हो गया है वो गरीब। हम भी उसी दौर की मुश्किलात सह रहे हैं, अपने हबीब का साथ दे देना। जैसे सहाबा कराम अलैहिस्सलाम को उनकी ज़ात अक़दस से फैज़ मिला, और वो कुछ कर जाने वाले बने, आपके नाम का झंडा दुनिया में फैलाने वाले बने, वो रज़ी अल्लाहु अन्हु व अन्हुम बन गए। अल्लाह, हमें भी उनकी ज़ात का फैज़ अता कर दे। अल्लाह, इस महीने में मिलता है, ये आपके हबीब का महीना है। इसी महीने में रात के अंधेरों को आपने दिन के उजालों में बदला। इसी महीने में उस गुनाहों की ज़ुल्मतों को आपने कुरान के अनवरात से बदला। या रब्बुल आलमीन, इसी महीने की बरकत से एक बार फिर एक बार फिर अल्लाह, इस दुनिया की ज़ुल्मतों को उस रोशनियों से बदल दे। अल्लाह, अपने नबी की बरक़ात, अपनी नबी की जो अनवारात हैं अल्लाह, वो हमें भी अता कर दीजिए। हमें नहीं पता कैसे मिलता है, बट हमें ये पता है कि मिलता है, वो हमें भी दे दीजिए या रब्बुल आलमीन। अफ़रात और तफ़रीत से बचाकर अल्लाह, उनकी पैरवी, उनकी अताअत
ان کی محبت، ان کی قدر، ان کی ادب، ان کی رہنمائی، ان کے پیچھے چلنا ہمیں بھی عطا کر دے یا کریم اللہ۔ جو کمی ہوتی ہے پکڑنا فرمانا، بے ادبی کی بڑی بڑی سزا رکھی ہے تو نے، اللہ ہمیں ادب کرنا نہیں آتا۔ جیسے وہ بدو تھے نا جو نبی کے در پہ آتے تھے، جاہل تھے اور ان کی بے ادبیاں معاف کر دیا کرتے تھے، ہم بھی ایسے ہی اللہ، ہم بھی ایسے اس بدوؤں سے بھی بدتر ہیں، ہمیں کوئی ادب نہیں آتا، ہماری پکڑ نہیں کرنا، بس طالب ہے اللہ، طالب ہے تو رات کے پہرا کے بیٹھے ہیں، اللہ طالب تو ہے نا، طالب تو ہے نا، اس طلب کو پورا کر دے، اس تلاش کو منزل تک پہنچا دے اللہ، اس مہینے اب کے اس سال ہمیں محروم نہیں کرنا، ہمارا خالی دامن بھر دینا، اب کے اپنے نبی کی دائمی ساتھ، ان کی محبت کے وہ جو بیج تو نے ڈالے ہیں، اب ان کو تناور درخت میں بدل دے اللہ، ان کی محبت، ان کا عشق عطا کرے، کر دے یا رب العالمین، ان کی یاد، ان کے احسانات کا احساس ہمیں دے دیجئے، ان کا حق ادا کرنے والا ہمیں بھی بنا دیجئے یا رب العالمین، ان کا وہ والا امتی بنا دے جو ان کا مان رکھنے والے ہوں، ان کو تکلیف دینے والے نہ ہوں، ان کا وہ امتی بنا دے جو ان کے لشکر میں شمولیت حاصل کرنے والے ہوں، جو شیطان کی صف میں لڑنے والے نہ ہوں یا رب العالمین، ان کا وہ امتی بنا دے جو ان کے ہاتھ سے جام کوثر پینے والے ہوں یا کریم پروردگار یا رب العالمین، اس قرآن کی برکات سے یا اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف کر کے اپنی بارگاہ میں ہم سب کو قبول کر لینا، ایک ایک کو قبول کر لینا، ٹوٹی پوٹی سی کوشش کی ہے اللہ تیری سنتوں پر چلنے کی، یا اللہ قبول کر دینا، اس کام کو مستفید بنا دینا اور اس میں استقامت بھی دے دینا، شیطان آتا ہے اللہ، شیطان آتا ہے روڑے لٹکانے، اس سے لڑنے کی توفیق دے، اتنا ایمان دے اللہ، اس سے بچا کر ہمیں اپنے نبی کے رستوں پہ چلا دینا یا کریم پروردگار، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں اپنے شان شان کر کے ہم سب کو جو ہے اللہ اپنے تمام خزانوں سے نواز دیجیے گا اور ہم سب کو قبولیت عطا فرما دیجیے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول الكريم آمين 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 يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خير، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔